बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ में यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे इशू पर जिससे शायद हम सब वाकिफ़ हैं। ख़वातीन जहाँ कहीं भी हों पूरी दुनिया में, उनको एक ख़ास तरह के रवैये का और एक ख़ास तरह के माहौल का शिकार होना पड़ता है। इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ख़वातीन हों, बाज़ औक़ात इंसान भी एक दूसरे के साथ ज़्यादतियाँ ऐसे कर रहे होते हैं, उस पर जेंडर की तख़सीस और क़ैद नहीं होती, लेकिन ख़वातीन चूँकि ज़्यादा रहम व करम पर होती हैं माशरे के लोगों के, इसलिए उनका इस्तेहसाल जो है वो भी ज़्यादा किया जाता है। घर किसी भी औरत के लिए महफूज तरीन पनाहगाह समझी जाती है। हम समझते हैं कि घर की छत के तले हम महफूज हैं, हम बाहर की पूरी दुनिया से भाग कर पनाह ले सकते हैं अगर किसी जगह पे, तो अपनी चादर चार दीवारी के अंदर। लेकिन क्या किया जाए कि जब घर की वो चार दीवारी भी उसके लिए उतनी महफूज ना हो, और जब उस चार दीवारी के अंदर ही उसको बहुत सारे ऐसे ख़तरात, खदशात और बहुत सारे ऐसे मसाइल का सामना हो कि हो सकता है उसको बाहर की दुनिया में बीतना ना हो, तो फिर वो चार दीवारी जो कि उसके लिए एक महफूज पनाहगाह और छत तस्वुर की जाती है, वही उसके लिए एक मुश्किल तरीन और अज़ियतनाक तरीन जगह में तब्दील हो जाती है, बल्कि एक ऐसे पिंजरे में जहाँ से रिहाई और जहाँ से निकल पाना भी मुमकिन नहीं होता। उसकी दो वजूहात होती हैं जो निकल पाना मुमकिन नहीं होता। एक तो ये कि जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं, और वो जुड़ा हुआ है दूसरी वजह के साथ। दूसरी वजह जो है वो ये है, जहाँ पर इंसान खातून ये समझती है कि माशरे में एक अच्छा मकाम या माशरे में एक अच्छा नाम या फिर अपने बच्चों या फिर ख़ानदान की इज़्ज़त की खातिर बेहतर है कि गवारा कर लिया जाए, कबूल कर लिया जाए और गुजारा कर लिया जाए। जो पहली वजह है वो दरअसल इस दूसरी वजह को दरअसल इन्फोर्स इसलिए करती है कि इसको स्टडी किया गया है एक मेंटल इलनेस और डिजीज़ के तौर पर। उसमें कहा जाता है कि बहुत अच्छा है, ज़िंदगी में हमेशा सब अच्छा नहीं मिलता, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ पर किसी भी इंसान को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और करना चाहिए, इसलिए कि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं है। अगर किसी दूसरे इंसान के अंदर कुछ खामियां हैं तो हो सकता है हमारे अंदर उससे भी ज़्यादा खामियां हों। अगर वो हमारे साथ रहने और गुजारा करने की कोशिश कर रहा है तो फिर ये कोशिश हमारी तरफ से भी होनी चाहिए, और जब ये दोनों तरफ से कोशिशें होती हैं तो फिर एक खूबसूरत, मजबूत और एक ताकतवर रिश्ता जो है वो वजूद में आता है। किसी भी एक तरफ जब इसका दबाव हो जाए और झुकाव हो जाए तो फिर उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि वो दो अफराद मुश्किल का शिकार होते हैं, बल्कि वो रिश्ता भी, और वो रिश्ता जो है बीमार होकर टूटने लगता है, कमज़ोर होने लगता है। ये जो मसला जिसको मैं बयान आज करने जा रही हूँ, जिसके बारे में आज ये सारा शो होगा, इसे कहते हैं बैटर्ड वुमन सिंड्रोम। ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है और इसको एक बाकायदा मेंटल इलनेस का नाम दिया गया है। और इसमें होता ये है कि जो खातून है ख़ास तौर पे या डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार जो भी विक्टिम है, हो सकता है मर्द भी हो, तो वो अपने आप को ये समझना शुरू कर देते हैं कि वो इतने बेबस हैं, इतने लाचार हैं कि वो जो सब कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, इसमें उनका तो कोई कंट्रोल और इख्तियार है ही नहीं। सो जो हो रहा है बस वो होता चला जा रहा है और उसको कबूल करने के सिवा उनके पास कोई चारा नहीं है। इसकी बदतरीन बात ये कही जाती है कि इसकी वजह से इंसान एक लर्न हेल्पलेसनेस, यानी वो बेबसी जो है जो कि खुद पे तारी कर लेता है, वो अपने आप को इतना बेबस समझना शुरू कर देता है जितना एक्चुअली इंसान ने हज़रत इंसान को बेबस बनाया नहीं है। इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, और उन वजूहात पे जानने से पहले एक साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि इस वक्त आपके स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगा। ये साइकिल जो है बाकायदा डायग्नोज किया गया है। जो भी ख़वातीन और हज़रात इस तरह के मसले का घरेलू ज़िंदगी में शिकार होते हैं, उसमें पहला ये होता है कि टेंशन बिल्डिंग होती है, इसमें गुस्सा, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी और बहस, बहुत ज़्यादा मसलों को हल ना कर पाने की सलाहियत के बाइस एक ही मसला या दो मसले बार बार और उस पर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, ज़बान का गलत इस्तेमाल, एक दूसरे का दिल दुखाना, और फिर ये फेज़ जब ख़त्म होती है तो फिर उसके नतीजे में एक ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई, जिसमें कि हो सकता है कि मार कुटाई तक नौबत आए, और या फिर हो सकता है कि तुम निकल जाओ मैं निकल जाता हूँ, दवा हो जाए यहाँ से, वगैरह वगैरह किस्म की सारी बातें जो कि हम अक्सर देख रहे होते हैं या सुन रहे होते हैं। और जब ये स्टेज ख़त्म होती है तो फिर वो जो बंदा होता है जिसने कि किया होता है ज़्यादती, तो हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने कोई एक मीटर ज़रूर लगाया होता है, उसके अंदर कोई भी एहसास गुनाह या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसे दोबारा से इन्वाइट करती है, और वो फिर माफ़ी भी मांगता है, वो फिर अपने गुनाहों की तलाफ़ी के लिए अज़ाला भी करने के लिए तैयार होता है, वो फिर बहुत स्वीट भी होता है, वो फिर हर तरह के वादे भी करता है, वो फिर आइंदा कभी ना इस तरह की हरकत करने के जो इरादे हैं वो भी ज़ाहिर करता है। और जो विक्टिम होता है वो दोबारा से विशेष साइकिल आपके सामने आ रहा है, वो दोबारा से इन पे एतबार करता है, और एतबार करने के बाद उसे फिर अंदाज़ा होता है कि फिर वही हुआ जो कि पहले हुआ था, और ये साइकिल चलता चला जाता है, और यूँ ज़िंदगी जो है वो दायरों की नज़र हो जाती है, एक ना ख़त्म होने वाला दायरा जो कि हमारी ज़िंदगी को एक तकलीफ़ दे एहसास से दो चार कर देता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उन वजूहात में सबसे पहली जो है, पहली बात तो ये कि जिस शख्स के साथ ये हो रहा होता है, मैंने शख्स का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल किए ताकि औरत और मर्द की तखसीस से हम निकल जाएँ। जिस शख्स के साथ ये हो रहा होता है उसको एक तो अच्छे दिनों की आस बहुत होती है, वो जो हनीमून पीरियड का एक उसके ऊपर वो होता है ना खुमार, वही नहीं टूटता। उसे लगता है नहीं चलो 4 दिन अच्छे गुजरते तो हैं ना, चलो जो कुछ भी है, कुछ 2 दिन अच्छे भी तो गुजरे ही हैं।
دوسرا جو ہے وہ سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ بھی ایک ایسی فالس ہوپ ہے کہ جس کے مطابق انسان اسی گمان میں رہتا ہے کہ جی جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا اس کا نتیجہ اچھا ہو جائے گا. پھر دھمکیوں سے بڑا ڈر لگتا ہے. وہ جو کوئی بھی دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے میں تمہیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا چھوڑوں گا نہیں میں تمہارے بچوں کو یہ وہ, ان دھمکیوں سے ڈر جاتا ہے وہ بندہ کہ یار پتہ نہیں کیا کر گزرے گا ہمارے ساتھ. پھر یہ سب کچھ سہ سہ کے عزت نفس اتنی ختم ہو جاتی ہے کہ بندہ کوئی بھی کسی کو کچھ کہہ دے اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہے, میرے ساتھ کوئی بے عزتی کی گئی ہے میری, یا میرے لیے کوئی غلط بات جو ہے مجھ سے کی گئی ہے. پھر بہت زیادہ ڈپریشن اور بہت زیادہ اپنی ذات پہ عدم اعتماد بھی جنم لے چکا ہوتا ہے. یہ جو لوگ یہ سارا کچھ سہ رہے ہوتے ہیں نا ان کے چند کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. ان میں ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ساری ذمہ داری اپنے سر پہ لے لینا. سارا قصور میرا تھا, اصل میں میری ہی غلطی تھی, دراصل میری وجہ سے ہی ہوا, میری قسمت خراب ہے, دراصل میری شکل میں کچھ ایسا نہیں ہے, یا شاید میں نے کچھ ایسا کر دیا. یہ تمام وہ کانسیپٹس ہیں جو اس شخص کے اندر پائے جاتے ہیں جو مسلسل اس طرح کی چیزوں کو سہ رہا ہوتا ہے اور برداشت کر رہا ہوتا ہے. پھر مرد تو ایسے ہی کرتے ہیں, لیکن جی ان کا تو حق ہے وہ جو کریں جو کرتے پھریں, ان کو معاشرے نے اجازت دی ہوئی ہے, ان کو مذہب نے اجازت دی ہوئی ہے, تو یہ تو ان کا حق ہے. یا پھر یہ کہ میں نے اگر اس کے ساتھ ٹکر لی یا میں نے اگر اس کو چھوڑنے کی کوشش کی تو میرے بچوں کا بنے گا کیا. اور پھر اس میں دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ میں کھاؤں گی کہاں سے, میرے سر پہ چھت کہاں سے آئے گی, ہم گزارا کیسے کریں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ بہت طاقتور بااثر بارسوخ ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے میں اگر کسی کو کچھ بتانا بھی چاہوں تو وہ جو ہے مسئلہ وہ میرے اوپر ہی الٹا آ جائے. پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ اس سے بھی ڈرتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی الزام نہ لگا دیا جائے, اپنی حفاظت کا اپنے بچوں کی حفاظت کا ڈر رہتا ہے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈائیگنوز کی گئی ہیں. آپ باقاعدہ کسی بیمار رشتے کو کہ آپ نے تشخیص کرنی ہو تو دیکھ لیں کہ ان ساری باتوں میں سے کتنی باتیں اس رشتے میں پائی جاتی ہیں. جتنی زیادہ پائی جائیں گی اتنا زیادہ وہ رشتہ جو ہے بیمار ہوگا. اور کوئی رشتہ خود سے بیمار نہیں ہوتا. دو لوگوں کے درمیان آپس کے تعلقات ہمیشہ ان کی لاپرواہیوں, ان کی کوتاہیوں اور ان کی غلطیوں کے نتیجے میں رشتے جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں. ورنہ میاں بیوی کا رشتہ خاص طور پہ ایک ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے سکون پاتے ہیں, چین پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس رشتے میں شامل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ میں نے لباس بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے. اور پھر بہت ساری اور اس میں ایسی باتیں ہیں جو اگر ختم ہوتی ہیں تو انسان کی اپنی حرکتوں اور اس کی اپنی جو غلطیاں ہیں اس کی وجہ سے. آج ہم اس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. مطلب اس کا صرف یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں ہیلپ کر سکیں, بات کر سکیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کا کیسے تدارک کیا جائے, اس سے کیسے نپٹا جائے تاکہ انسان خود بھی بیمار نہ ہو, ماحول بھی خراب نہ ہو, رشتے بھی محفوظ رہیں اور بچے بھی. بہت ساری ہاؤس وائفز ہیں, ان سے آج آپ کی ملاقات ہوگی جو کہ اپنی داستان شیئر کریں گی اور آپ سے اپنے دل کی باتیں کہیں گی. اگین پروگرام میں کوئی فیک کیریکٹر نہیں ہے, ہم نے کسی سے اس سے نہیں مجبور کیا کہ ہمیں کوئی ایسی کہانی سنائے جو کہ ہم نے اسے بتائی ہو. یہ سب کہانی جو کہ کوئی سنائے گا یہ ان کی اپنی داستان ہوگی, اور یقین کیجئے میں بھی پہلی دفعہ سنوں گی, مجھے بھی نہیں پتا کہ ان کے پاس کیا ہے کہنے کے لیے. ہم ان سے ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایکسپرٹس خاص طور پہ جو کہ اپنی رائے آپ کو اور اپنی جو رہنمائی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جس میں مفتی عبدالقوی صاحب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک سائیکیٹرسٹ ہوں گی جو کہ ہمیں گائیڈنس دیں گی سائیکولوجیکل اینگلز اور اس کے حوالے سے. اور پھر یہ تمام لیگل ایڈوائس کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گی لائر جو کہ ہم سے ملیں گی اور اپنے لیگل اینگل جو ہے اس کو کور کریں گی. آج یہ سب کچھ شو میں ہوگا, لیکن لے لیتے ہیں پہلے ایک بریک اور پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آج ہم بات کر رہے ہیں بیٹرڈ وومن سنڈروم. آپ عرف عام میں کہہ لیجئے تو جذباتی, ذہنی اور جسمانی تشدد جو کہ گھر کے اندر کیا جاتا ہے خاتون کے اوپر, شاید بعض اوقات مرد بھی اس کا شکار ہو رہے ہوں. اچھا, السلام علیکم. بڑا اچھا لگ رہا ہے مجھے ساری خواتین میرے سامنے. پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ واقعی یہ جو میں نے بتایا ہے یہ ہوتا ہے؟ آپ تو کاؤنسلر بھی رہی ہیں. ہاں جی, اکثر یہ گھرانوں میں یہاں پہ کہہ لیں اسلام آباد اور پنڈی میں کہہ لیں 95% یہ میں اکثر دن میں میرے پاس 4-5 عورتیں ایسی آتی ہیں. آپ کے پاس دن میں 4-5 عورتیں اس قسم کے کیس. اچھا. اور ہینڈل کرنے کی بھی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ اتنی خوفزدہ ہوئی ہوتی ہیں خواتین کہ وہ کہہ رہی ہیں نہیں باجی ہم نے کہا ہے کہ ہم آپ کو کہیں لے کے چلتے ہیں, نہیں میرا میاں مار دے گا مجھے, وہ ختم کر دے گا, یہ کرے گا. تو کیا ہوتا ہے, پرسوں ایک آئی ہے اس کا انگوٹھا اس کا ٹوٹا ہوا تھا بالکل. اچھا. تو میں نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو, نہیں باجی ٹی وی پہ جاؤں گی میں, وہ تو مجھے مار دے گا, ختم کر دے گا. اور اتنا وہ رو رہی تھی کہ آپ میں کہوں گے میں بھی اس کے ساتھ روئی جا رہی تھی. اچھا.
اس کے علاوہ ہاں جی، اور کافی عرصے سے اسے رات کو مارتا ہے اچھی طرح، اور میرا بیٹا کہتا تھا امی اسے صبح ضرور لے کے جائیں آپ، کہ یہ وہاں پہ آئے سب کے سامنے پتہ چلے. تو پھر وہ میں اسے پیسے دیتی ہوں، وہ دوائی لاتی ہے، تو کہہ رہی ہے کہ باجی آج میں ٹھیک ہوں. پھر کام دوسرے میں حیران ہے کہ اس کے ساتھ ہستی ہستی آ گئی پھر صبح صبح. تو میں نے کہا آج کیا ہوا؟ کہتی باجی راتی معافی مانگ لی سی نے. تو مطلب اس قسم کے اتنے میرے پاس کیس آتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اتنا مطلب کیس آیا کہ میں پریشان ہو گئی، میں اسے اسلام آباد تھانے میں لے گئی. صحیح. تو انہوں نے آپ کی بھی میری والی عادت ہے، کئی دفعہ تھانے جا کے پھر آپ نے نہیں کان پکڑے کہ اگلی دفعہ نہیں آنا ہے، پرائے پھڈے میں ٹانگ نہیں اڑانی ہے. نہیں وہ ہے تو پرایا پھڈا ہی ہے، لیکن ہم اللہ کی خاطر کرتے ہیں. اچھا ٹھیک. تو فی سبیل اللہ. اچھا یعنی آپ انڈورس کریے کہ ایسے ہوتا ہے. آپ اور بھی مائک دیجیے گا، آپ تو کاؤنسلر ہیں، آپ کے پاس تو ظاہر ہے لوگ آتے ہیں اور آپ ان کی ہیلپ کرتی ہیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے واقعی خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں؟ ہاں جی بالکل ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے نا اس مسئلے میں ہوتا ہے. بعض تو بچوں کو اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ وہ بیچارے، وہی بات جو ہے نا گھر سے بھاگنے والی بات ہو جاتی ہے، کہ بعض ایسی ہیں جو بچیاں جو گھر سے بھی پھر بھاگ جاتی ہیں، یا لڑکوں کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ایسے کام کریں. ٹارچر کی ایک اور قسم بھی ہے نا جہاں پہ جسم پہ ہو سکتا ہے کوئی چوٹ نہ لگے کہ آپ کسی کو دکھا سکیں، لیکن دل آپ کا ایسے نیلو نیل ہوا ہو، زخمی ہو، اور جسے کہتے ہیں نا دل سے خون رس رہا ہو، اور آپ اس کے باوجود آپ مطلب اس میں کیا باتیں ہوتی ہیں، مجھے تو تم اچھی نہیں لگتی ہو، شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، ہر وقت تم کیا، تمہارا تو قد اتنا سا ہے، بالکل تمہارے تو بال ویسے ہیں، ہم یہ بڑے، تمہارا رنگ ایسا ہے. نہیں ہم جانتے ہیں نا ایسے ہی کرتے ہیں جی. اور بعض تو ایسے کرتے ہیں کہ جی بیوی کو کہتے ہیں آپ پردہ کرو، ہاں، یا اس طرح کی باہر جانا ہے تو پردہ کرو. بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ بالکل پردہ ہی نہ کرو، ہاں سرے سے اسی طرح ہی آپ لوگ جاؤ. بالکل. تو اس لحاظ سے بھی جو خواتین ہیں وہ بہت بیچاری جو ڈسٹرب. اور کسی نے کچھ کہنا ہے؟ کسی کے پاس کچھ کہنے کو ہے؟ اچھا اب ایک دوسرے کو کہی جا رہی ہے نہیں میں نے کچھ نہیں کہنا، تم کہو. اچھا جناب ہمارے پاس پھر زاہدہ موجود ہے یہاں پہ. زاہدہ سے ہماری ملاقات جو ہے وہ دارالامان میں ہوئی تھی، اور دارالامان میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی شخص اگر اپنے گھر کی امان چھوڑ کر دارالامان میں پناہ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جائے امان نہیں رہا تھا اس کے لیے، اور اسے کہیں اور اس سکون کو ڈھونڈنا پڑا جو کہ اسے اس کے گھر کے اندر ملنا چاہیے تھا، اور جو ہر عورت کا بنیادی طور پہ حق بھی ہے. تو زاہدہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا گزری تھی جو آپ نے اپنا جائے امان گھر چھوڑ کر دارالامان میں پناہ لی؟ سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ عورت کا جب ایک لڑکی شادی ہو کے جاتی ہے تو وہ گھر روتا ہے. جب ساس سسر کے ساتھ ملتی ہے تو ان کی بہو ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، داماد ہوتے ہیں، تو وہ گھرانہ بن جاتا ہے. بالکل. گھر سے گھرانہ بن جاتا ہے. جس گھر میں میری شادی ہو کے گئی تھی وہاں میری ساس کے 12 بچے تھے، 9 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں. اچھا. جب میری شادی ہو کے گئی تو اس وقت مطلب 3 جو تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے. ان کو میں نے ایسے پالا کہ جس طرح اپنے بچوں کو پالتے ہیں. اچھا. سارا دن ان کو سنبھالتے رہنا. پھر ان کے باہر مزدور وغیرہ ہوتے تھے، 20-25 بندے ہوتے تھے. میں اتنا زیادہ کام نہیں کر سکتی تھی، اس کے باوجود میں سارا دن کام کرتی رہتی تھی. اور میرے جو ہسبینڈ تھے وہ پہلے بھی شادی شدہ تھے، انہوں نے پہلے بیوی کو ڈیورس دی تھی. اس میں سے بھی 2 بچے تھے. تو جیسے ان کے روز پڑوس سے عورتیں آتی تھی تو مطلب میرے منہ کے سامنے میری ساس کو کہتی تھی، نندوں کو کہتی تھی کہ اگر آپ نے اس لڑکی کے ساتھ بنا کے رکھی تو یہ آپ کا گھر سنبھالے گی، آپ کے ماں باپ کو سنبھالے گی، اتنے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو سنبھال رہی ہے، ان کو سنبھالے گی. تو وہ یہی کہتے تھے نہیں ہم تو بڑی مشکل سے کر کے لائے ہیں، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن کہتے ہیں نا انسان اپنا اصلی روپ کچھ دیر کے بعد دکھاتا ہے. بالکل. جیسے تھوڑا تھوڑا وقت گزرا، سپاں دے پت متنی بندے ہمیں پر دوریاں دودھ پلائیے. میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا. تقریباً شادی کے کچھ ہی عرصہ ہوا تو میری پریگنسی تھی، میرا 3را منتھ چل رہا تھا. تو میری سب سے پہلی جو بڑی نان تھی وہ کہتی ہے میرے شوہر کو کہ یہ تو ہے ہی ہجڑا، اتنے بڑے قد والی، اس کو طلاق دے دو. تو میں کچھ بھی نہیں بولی. میں نے آ کے اپنے شوہر کو کہا کہ اگر آپ کی فیملی کو ناپسند تھا تو کیوں کر کے لائے تھے؟ وجہ کیا ہوئی تھی یہ بات کہنے کی؟ ایسی مطلب کراچی سے آئی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اپنا قد چھوٹا تھا کیا؟ ہاں ان سب کا قد چھوٹا تھا. میرے ہسبینڈ کا بھی مجھ سے تقریباً 2-4 انچ قد کم تھا. ایک تو قد نے مار دیا یہاں پہ.
कम बखत कद व कामत से ज्यादा हर वक्त कद की बात करते रहते हैं, मुझे नहीं समझ आती क्यों। अच्छा, तो अपने भी इतने थे और मेरी नन के भी 4 बच्चे थे, वो भी हमारे यहाँ रहती थी, उसकी भी संभालती थी, लेकिन वो ये समझते थे कि हम जो है ना सिर्फ एक घर की जो होती है ना नौकरानी वो करके लाए हैं। तो मेरी शादी के बाद पहली जब ईद आई तो मुझे अम्मी के घर नहीं आने दिया। जब नहीं आने दिया तो मैंने कहा मैंने अम्मी के घर जाना है, तो मेरे ससुर कहते हैं कि अम्मी के घर मेरी बेटियां आती हैं तो काम करने वाला बंदा कोई नहीं है, आप नहीं जा सकती। ईद के दूसरे दिन आप जाना, शाम को जाना, रात गुजार के सुबह आ जाना। तो मतलब मेरे साथ नहीं, जो बाकी भी उनकी बहू हैं उनकी यही रूटीन है, शाम को जाती हैं सुबह आ जाती हैं, या दिन को जाएंगी तो 1 घंटे के लिए जाएंगी कि हमारे घर का काम नहीं होता। अच्छा, ऐसे करते करते अल्लाह ताला ने मुझे बेटा जब मेरा होने वाला था तो उन्होंने फिर मेरे शोहर के साथ लड़ाई झगड़ा किया, फिर घर से निकाल दिया, लेकिन उसकी वजह मुझे नहीं पता चली कि उसकी क्या थी। मैं अम्मी के घर आ गई, फिर अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया। जब फिर मुझे लेने आए तो मेरे शोहर को कहते हैं कि अब ठीक हो गई है, काम करने के काबिल हो गई है, तो तब ले आओ। हम घर लेके जाते हैं। मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ, मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ हूँ, अगर आप इसमें खुश हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं चली गई, घर चली गई, घर गई, फिर लड़ाइयाँ झगड़े, क्या जी बेटा हमें खर्चा नहीं देता। हत्ता कि मैं शादीशुदा हो के बच्चे की माँ हो के भी मैं आज भी कसम उठाती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे शौहर के पास कितने पैसे होते थे, कितने देता था। सही। अगर मैं कहती थी ना मुझे 10 रुपए भी दें तो वो मुझे कहते थे कि मैं अपने बाप के सामने कसम नहीं उठा सकूंगा कि मैं अपनी बीवी को देता हूँ। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ ज़रूरत होती थी तो अम्मी को कहते थे कि अम्मी ये चीज़ चाहिए, तो ज़ाहिर बात है हम भी यतीम बड़े हुए हैं, हमारी माँ भी बेवा थी, तो वो जैसे भी करती थी वो कर देती थी। इवन के सर्दियों गर्मियों के कपड़ों तक नहीं लेके देते थे। अच्छा, और कहते थे जो जहेज में लेके आई हो वो ही करो। अच्छा, अच्छा, ऐसे करते करते फिर अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी बेटी दी। जब वो 25 दिन की थी तो मेरा शौहर लेके अपनी बहन के घर चला गया, मुझे बताया तक नहीं। कहते आओ मेरी बहन के घर चलें, उसकी छोटी बहन जो है उसकी औलाद नहीं है, उसको जाके कहता है ये बेटी तुम्हारे लिए मैं ले आया हूँ। तो मुझे दिल में इतना वो दुख हुआ, आंसू भरा है कि मैंने जिसने 9 माह अपने पेट में रखा है, कम से कम ये मुझे बताता तो सही कि मैं बहन को देने जा रहा हूँ। लेकिन मैं बोली कोई नहीं, मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिया। मैंने कहा ठीक है इसकी औलाद है। तो आगे से उसकी बहन कहती है कि ये इसको अभी मैं पढ़ाऊंगी, बड़ा करूंगी, फिर मैं बड़ा करके इसको जहेज दे के लोगों के घर भेज दूंगी, लिहाजा तुम अपनी बेटी अपने साथ ले जाओ। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। वापस आ गए। जब वापस आ गए तो फिर जब मेरी ये तीसरी बेटी हुई तो मुझे कहता है कि अगर मेरी बेटी हुई तो मैंने नहीं रखनी, मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटी नहीं चाहिए। मैंने कहा मुझे अल्लाह ताला ने जो चीज़ भी दे दी मैंने पैसे नहीं दिए हुए। फिर बेटी हुई मेरी। अच्छा, फिर रोज़ाना लड़ाइयाँ झगड़े मार कुटार, इवन के जब मेरे देवर की शादी हुई तो उसको भी ले आया। हम अलहदा रहते थे, घर बनाया, अलहदा रहते थे। अपनी भाभी को और भाई को ले आया। पहले भाभी की जो भाभी थी उसको ले आया, उसके साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात थे कि इतना लड़ाई झगड़ा रहा। तो वो कोहट के पठान थे, वो लड़की को लेके गया बाजार में घुमाता रहा। नहीं, आपकी भाभी की भाभी, मेरे शौहर की जो भाभी है उसकी भाभी, उसका भी कोई शौहर तो होगा ना? उसके शौहर को साथ दुकान पे रखा हुआ था ना, तो उसको कहता है तुम अपनी बेगम को ले आओ, इधर रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो मुझे कहता है कि उन्होंने जो उसको लड़ाई झगड़ा करके निकाल दिया। मुझे तो नहीं पता था कि क्या बात है क्या नहीं। यानी सिर्फ बीवी को अपने पास रखा हुआ था और मियाँ को कहीं और रखा हुआ था? नहीं, मेरी जो है ना, मेरी जो देवरानी का भाई और भाभी है, उसका भाई जो है ना वो हमारी दुकान पे होता था। सही। तो ये उसको कहता है कि आप ऐसे करो कि अपनी बीवी को ले आओ हमारे घर, आपकी नई नई शादी हुई है, आप दोनों मियाँ भी, हमारे पास जगह है, आप रहोगे। तो मुझे कहता है जी इन्होंने लड़ाई झगड़ा करके ना उसको निकाल तो दोनों मियाँ बीवी आपके पास रहते थे? हाँ, हमारे पास आ गए। ठीक है। और आप कह रही हैं कि उसकी बीवी के साथ आपके मियाँ के रिलेशंस थे? अच्छा। और उसके मियाँ को कोई पता नहीं था? उसके मियाँ को नहीं पता था, क्योंकि उसके मियाँ को घर में नहीं आने देता था। जब मुझे नहीं, एक मिनट, उसका मियाँ घर में नहीं रहता था? नहीं, वो दुकान पे रहता था और रात को दुकान पे सो जाता था। वेरी गुड। तो उसने बीवी करके इसको दे दी हुई थी कि ये लो तुम रखो इसको? वो जी, मैंने पूछा ये क्यों आई है, पहले तो मुझे कहता है ये 8-10 दिन रहेगी, फिर मुझे कहता है लड़ाई हो गई है तो इसके ससुराल वालों ने निकाल दी है, तो ये अपना घर ढूंढ रहे हैं, तो करके। जब मैंने देखा और उसने अपनी बीवी मुझे दे दी है कि ये लो तुम अपने पास रख लो, तो जब मैंने मतलब कुछ मुझे वो हुआ तो मैंने कहा कि आप ऐसे करें कि इसके शौहर को कहें कि आप बीवी कर सकते हो, उसको रख नहीं सकते, आप जहाँ भी लेके जाओ, या इसकी सास ससुर से रब्ता करें, वो सास ससुर है, मैं नहीं हूँ, वो लेके जाए। तो मुझे कहता है कि अच्छा, मुझे इसके शौहर ने कहा है कि इसको ले आना ना दुकान पे,
اس کو لے گیا راستے پہ گھماتا پھراتا رہے, اللہ جانے کہاں کہاں لے کے گیا. وہ تو پٹھانی تھی, وہ بگڑ گئی. اس نے کیا کیا کہ جب دکان کے نزدیک گئی تو اس نے کہا کہ میرے شوہر کو ادھر بھیجیں. اس کے شوہر کو بھیجا, وہ تو اپنے شوہر کو لے کے سیدھی چلی گئی کوہاٹ. رمضان کا مہینہ تھا, جب کوہاٹ چلی گئی تو وہاں سے جی فونوں پہ فون آئے, جی آپ آؤ بات ختم کرو, آپ آؤ بات کرو. جب ٹینشن بنی تو گھر میں گئے, مجھے کہتا ہے کہ وہ نا مجھے بلا رہے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اصل میں نا ان کے گھریلو جھگڑے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ آپ آؤ, آپ نمٹاؤ, تو آپ میرے ساتھ آؤ. میں نے کہا میں تو نہیں جاتی, میرا تو مطلب میں کیا جانوں ان کے کیا مسئلے ہیں, کیا مسائل ہیں. اچھا, اندر سے پسٹل بھی نکالا, ساتھ رکھا, اور مجھے زبردستی لے کے چلے گئے. یہ بیٹی 9 ماہ کی تھی, یہ بھی گھر میں چھوڑی, دوسرے پہ چھوڑ کے باہر سے تالا لگا کے ہم لوگ چلے گئے. رمضان کا مہینہ تھا, تقریباً دن کو 11 بجے ہم لوگ گئے. وہاں گئے, وہاں تو پٹھان آئے ہوئے, کمرہ بھرا ہوا. اچھا, وہ لڑکی کہتی ہے جی اس نے میرے ساتھ یہ باتیں کی ہیں, یہ مجھے کہتا ہے اپنے شوہر سے طلاق لو, میں تمہیں آزاد رکھوں گا, میں ہوٹلوں میں پھراؤں گا, میں کھانے کھلاؤں گا, تمہیں مرضی کے کپڑے لے کے دوں گا, یہ کروں گا, وہ کروں گا. تو اس نے کہا جی میں نے نہیں کہا. اس کا باپ کہتا ہے کہ تم قسم اٹھاؤ, کلمہ بھرو کہ تم نے جھوٹ بولا. اچھا, وہ لڑکی بھرے کمرے میں کلمہ بھر کے اس نے کہا کہ اگر میں جھوٹ بولوں مجھے اللہ تعالیٰ مسلمان کر کے نہ مارے. اس کو کہا جی, اس نے کہا جی میں نے نہیں پڑھنا, میں کلمے کی قسم نہیں 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 میں نہیں کرتا. اچھا, وہاں پہ جب مطلب میں نے کہا اگر آپ سچے ہو تو آپ کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں بے گناہ ہوں. وہاں کہتے تم چلو نا گھر, میں تمہارے ساتھ جا کے بات کرتا ہوں. میں نے کہا پھر ہو سکتا ہے میں نے اس لڑکی سے چکر چلائے ہو, میں تو آگے سے ویسے مذاق میں نہیں کر لی. جب گھر آئے تو میں نے کہا مجھے سچی بات بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. نہیں کوئی نہیں, وہ میں نے ان کو کھلایا تو وہ میرے اوپر الزام. میں نے کہا پھر اس کے شوہر نے میرے اوپر کیوں نہیں لگایا, آپ کے اوپر کیوں لگایا. اچھا جی, لڑائی جھگڑا بڑھتے بڑھتے میں نے پھر اپنے سسر کو بلایا. میں نے کہا 2-3 اور بھی محلے کی بھی کمپلینس تھی. میں نے کہا جی یہ کام کر رہے ہیں تو اس کا ریزلٹ بہت غلط نکلے گا, لہٰذا ذرا جلدی آپ ان کو کہیں کہ یہ اس چیز کو ختم کر دیں. ٹھیک. اچھا, میرے سسر نے کہا نہیں جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں. قدرتی اپنی فیملی کے بہت قریب, میں نام نہیں لینا چاہتی, بہت قریب ان کی بیٹی 6 میں پڑھ رہی تھی. کہ میرے شوہر کی بیٹی FSC کر چکی تھی. ٹھیک ہے. ان کے گھر جا کے جب اس بچی کے ساتھ بدتمیزی کی, آپ کے شوہر نے, میرے شوہر نے جب اس بچی کے ساتھ بدتمیزی کی تو اس کی چچی سن رہی تھی. ان کا جب تو میں ہوئی اچھا خاصا جھگڑا ہوا تو یہ تو فوراً آ گیا گھر. انہوں نے بلا لیا اس کے باپ کو اور اس کو بلایا نہیں گیا. اچھا, یہ سارا کچھ چلتا رہا جس کی وجہ سے آپ نے پھر ایونچولی اپنا گھر چھوڑا ہے. ہاں. اچھا, ایسے کرتے جب انہوں نے مجھے کہا تو میں نے امی کو کہا, میں نے کہا امی یہ پرابلم ہے. امی نے سمجھانا کیا تو نہیں جی, قسم قرآن اٹھا گیا, میں نے نہیں کیا. جب وہ چلے آپ کے سامنے قرآن اٹھا لیتا تھا؟ ہاں جی, قرآن اٹھا لیتا تھا. مجھے کہتا تھا 50 روپے کوئی دے مجھ سے اٹھوا لے. کیا دے؟ 50 روپے دے کے مجھ سے اٹھوا لے. ذرا سی بات کرتا تھا فوراً اٹھا لیتا, جس بات سے مجھے زیادہ دکھ ہوتا تھا. صحیح. کہ انسان میں ایک برائی تو ہے ہی ہے, لیکن اپنے اوپر زیادہ کیوں بھاری کرتے ہو. ٹھیک ہے. اچھا, پھر جب امی گھر چلی گئی مجھے مارا, بہت زیادہ مارا. اچھا, میں رو کے, میں چپ کر کے, میں نے کہا کیا کروں. زائدہ, مجھے بہت مجبوری میں یہاں پہ آپ کو روک کے بریک لینا پڑے گی, اور میرا خیال ہے آگے کی داستان ہم سمجھ ہی گئے ہیں جو آپ جیسے بتا رہی ہیں کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی چلتا رہا ہوگا. کیونکہ اور پھر اسی طرح چلتے چلتے میں اس جگہ پہ آؤں گی صرف جب آپ نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا, اور بچوں کے ساتھ. اتنی پیاری سی بیٹی آپ کی ماشاءاللہ, کیا نام ہے بیٹے؟ میوش کو مائک دیجیے گا. میوش, آپ نے یہ سارا کچھ گھر میں ہوتے ہوئے دیکھا؟ جب میں چھوٹی سی تھی تو میں ماما مجھے لے کے آ گئی تھی تو آپ نے اس طرح نہیں دیکھا. چلیں, یہ بہت چھوٹی سی تھی. یہ بہت چھوٹی. ٹھیک ہے. اچھا, ہم بریک کے لیے رک جاتے ہیں, اور بریک کے بعد زاہدہ کے ساتھ ہم اپنے ایکسپرٹس کی ملاقات بھی آپ سے کروائیں گے, تاکہ جس طرح کے مسئلے زاہدہ بتا رہی ہیں کہ شوہر جو ہے اس کے تعلقات باہر کی خواتین کے ساتھ دلچسپی, گھر میں اپنی اور بیوی کے ساتھ عدم دلچسپی, تشدد اور ایموشنل ٹارچر, ان تمام معاملات کا کیسے حل اور کیا گائیڈنس ہمیں مل سکتی ہے. بریک کے لیے رکیں گے. آج ہم ڈومیسٹک وائلنس پہ بات کر رہے ہیں, اور جسے خاص طور پہ بیٹرڈ وومن سنڈروم کہتے ہیں. اور زاہدہ میرے ساتھ ہیں. زاہدہ نے ہمیں یہاں تک بتایا کہ مسلسل اچھا یہی ہوتا تھا, ایک عورت, پھر دوسری عورت پتہ چل گئی آپ کو, پھر کوئی تیسری عورت پتہ چلی ہوگی, پھر کوئی چوتھی پتہ چلی ہوگی, اور ہر دفعہ وہ آپ سے معافی مانگ لیتے ہوں گے کہ آئندہ نہیں ہوگا.
हाँ, मुझे यही कहते थे कि तुम मेरे पे भरोसा करो, मैं ऐसा नहीं हूँ, असल में लड़कियां मुझ में ज़्यादा हाँ ट्रस्ट हाँ, लेती लड़कियां हैं, बहुत मरती हैं, बिल्कुल। तो जो है ऐसी कोई बात नहीं क्या है। वो प्रिंस चार्ल्स थे? पता नहीं, इस बात को तो मुझे नहीं क्या पता। सुर्ख आपके पर लगे हुए थे जो लड़कियां उन पे मरती थी? वो ये कहते थे मेरे पास पैसे बहुत हैं, पैसे से कुछ भी किया जा ये तो बात सकता सही है, ख़वातीन के अंदर ये बहुत फितरी और अज़ली कमज़ोरी है कि पैसे वाला मर्द देख के तो वो वैसे ही कोशिश करती हैं कि चलो जी, किसी का घर भी ख़राब होता है तो हो जाए, हमारा काम बन जाए। हाँ जी। अच्छा, तो फिर वहाँ से फिर आए, फिर मुझे उन्होंने मारा, मार के फिर निकाल दिया घर से। फिर मैं अम्मी के घर आ गई। जब मैं अम्मी के घर आई तो भाई हैं मुझसे बड़े हैं, वो माजूर हैं, तो अम्मी के घर में आई तो पीछे फिर आ गए, फिर लड़ाई झगड़ा किया। फिर मैं मतलब दूसरे अम्मी को लेके आए, मैं जाना था तो आई, वहाँ एक सिस्टर थी, उनसे मैंने बात की कि मैं काम करना चाहती हूँ, भाई मेरा भाई माजूर है, खाम खा उसको तंग करेंगे। तो वो मुझे कहती है कि मुझे बंदा चाहिए, आप मेरे पास रह जाओ। ठीक। तो मैंने कहा ऐसे तो मैं नहीं रह सकती, मतलब मुझे नहीं पता था। सही है, नहीं आगे दास्तान हम समझ सकते हैं, लेकिन पैसा इतना था तो आप पे पैसा लगाया कभी उन्होंने? बाहर औरतों पे जो जाके लगाते थे, आखिर जो औरतें पैसा देख कर आती हैं वो फिर पैसा खाती हैं ना, पैसा फिर वो लेती हैं। तो अगर इतना पैसा था तो घर पे, बीवी पे, बच्चों पे लगाते थे? अगर लगाते होते तो इतना पैसा ना होता कि बाहर भी औरतों पे निछावर कर घर में तो बेटा बीमार था, उसका इलाज तक नहीं करवाते थे, वो छोटा सा था तो उसको सीढ़ियों से फेंका था, उसके दिमाग की हड्डियां टूट गई हैं। अभी तक मैं उस बच्चे की ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, कानों से वो बच्चा बहरा हो गया, उसके मैंने यहाँ खुद करवाया है। और यानी घर में पैसा नहीं देते नहीं थे? देना, आपके लिए कपड़े, आपके लिए जूते, आपके लिए चीजें लेकर आते नहीं, थे? घर में कोई चीज नहीं तो जो देना। बाहर खवातीन थी उन पे लगा देते थे? उन पे भी ये लगाना, लेके जाना, उनको फ्रूट खिलाना, होटलों में बैठ के खाना वगैरह खाना, घुमाना फिराना, सही तो। मतलब इस तरह करते थे। ये तो वो जो आपने देखा ना, तो उसके अलावा वो जो खवातीन उनके साथ आती होंगी भी बेवकूफ तो नहीं होंगी ना, आखिर कुछ तो उन्हें मिलता होगा तो वो भी साथ चलती ज़ाहिर होंगी। बात है, कौन जाता है ऐसे किसी के लिए। तो फिर जब उधर में गई तो उन्होंने पीछे कोई बंदा बीच में ऐसा नहीं पड़ा जो कि जिसने कि बैठकर इस मसले को अच्छी तरह हल करने, उन्हें समझाया और उन्हें कहा, उन्हें डर पड़ा हो कि यार मेरी बेइज्जती होगी या मुझे भी चार लोग जो हैं वो गालियां देंगे, कल को ऐसे करके कहेंगे वो जा रहा है, वो जो ऐसे ऐसे करता है? मैम उन्होंने क्या, मैंने खुद अपनी नंद और नंदोई को मैंने बुलाया है, घर में बुला के मैंने उनको कहा है कि मेरा बच्चे रोल जाएंगे, मेरा घर ख़राब हो जाएगा, आप जाके अपने वालिद को कहो कि आपका भाई ये काम कर रहा है, तो लिहाजा जो है इसको समझाएं। मैंने अपनी नंद को और नंदोई को दोनों को मैंने घर में बुला के मैंने कह के भेजा है। और मेरी उन्होंने समझाया? मुझे उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि मुझे तो वहाँ नहीं जाने देते थे, अपने बाप के पास मुझे नहीं जाने देते थे कि आप वहाँ नहीं जा सकती हो। सही। मुझे नहीं पता था कि इस बात की उनको क्या टेंशन थी। फिर वहाँ से भाई को और भाभी को ले आए, जब भाभी के साथ उनका वो हुआ तो मैंने फिर उनके भाई को कहा। आपकी डिवोर्स हो गई है अब? मैंने ना मांगी है ना उन्होंने दी है, उन्होंने शादी कर ली है, तीसरी भी, उसमें से भी बच्चे हैं। और वो उसके साथ ठीक है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, क्योंकि मैं नहीं हूँ उसके साथ। सही। एक दफ़ा मैंने सुना था कि उसको थप्पड़ मारा है, तो वो तो हैं पठान है, वो तो पूरी कोच भर के आ गए हैं जो हम तो इसको कत्ल कर देंगे, लेकिन वहाँ छुप गया था। फिर उनके वालिद ने अपना पगड़ी उतार कर उनके पाँव पे रखी है। तो आपके पीछे क्यों नहीं वैन भर के आते थे लोग? मेरे तो वालिद की डेथ हो गई थी, एक भाई था आर्मी मुलाजम, एक भाई माजूर था, तो कौन जाता? सही, हम यहाँ पे रुकेंगे। और ये दास्तान जो कि सादिया आपने सुनी है, यानी ये मुसलसल सहती चली गई, तो अभी तक भी आपने डिवोर्स नहीं ली है, जबकि आप खुद कमा रही हैं। वो आपको पैसे दे रहे हैं क्या? कोई नहीं, कोई कफालत नहीं। किसी तरह की कर रहे हैं? नहीं, कुछ भी बच्चों नहीं। को खर्चा भेजते हैं? नहीं भेजते। आपको कोई किसी तरह की कोई माली मुआवनत या आपको विजिट, कितना अरसा आपकी मुलाकात नहीं हुई इनसे? मेरी तकरीबन 8 साल हो गए, 2009 से लेके। मुफ्ती साहब, ये इस निकाह के बारे में और इस रिश्ते के बारे में क्या आपका राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी ये मोहतरमा जब गुफ्तगू कर रही थी तो एक हदीस मुबारक मेरी निगाह के सामने आ रही थी कि एक साहबी रसूल है, उनका अपना ज़ाती मुलाजिम जिस ज़माने में ग़ुलाम हुआ करते थे, तो उन्होंने एक छड़ी उठाई और उसको मारी। सही। तो हुजूर ने फरमाया कि कल क़यामत वाले दिन तेरी क्या कैफियत होगी कि जब ये तमाम इंसानियत के सामने छड़ी उठा के इसको इजाज़त दी जाएगी कि तुझसे बदला ले। वालकुम फिल किसास हयात, कुरान का ये इस कदर अजीम शान ज़ाब्ता है कि किसास ही के अंदर तुम्हारी ज़िंदगी है। सही। अन-नफ्स बिन-नफ्स वल आयन बिल-आयन। माना ये है कि कौन सा कानून है। इस्लाम तो बड़ा पाकीज़ा दीन है, पाकीज़ा कानून है, पाकीज़ा एक हमारे लिए ज़ाब्ता हयात है।
कौन सा दुनिया का कानून है जो इस बात की इजाज़त दे कि कोई आदमी किसी पे हाथ उठाए? नहीं, ये शरई तौर पे ये जो सारा कुछ हो रहा है, ये जो सारा कुछ ये आप देख रहे हैं, मोहतरमा जो उनकी कुछ कह कहानी। रही थी, मेरे सामने 3 वजूद थे जिनकी बुनियाद के ऊपर ये अपने निकाह को ख़त्म करा सकती हैं, मुसलमान काजी से और मुसलमान जज से और उस सिस्टम से जो इस्लामी रियासत के अंदर आप कराना मौजूद है। चाहती हैं निकाह खत्म? नहीं कराना चाहती हूँ। हाँ, अब ये है कि मोहतरमा नहीं कराना चाहती। अब इस्लामी रियासत की ये जिम्मेवारी है, उलमा इस्लाम की भी ये जिम्मेवारी है। इस मोहतरमा ने जो बात की ना, तो मेरा ज़हन उसकी तरफ जा रहा था कि इस मुल्क के अंदर अगर किसी के लिए वैगन आ जाए तो उसके सामने सुसर जो है वो अपनी पगड़ी पगड़ी रख उठा देता के है पाँव उतार पे के। रखता है। बिल्कुल। अगर इस जैसी कोई मजलूमा हो जिसके लिए वहाँ का आलिम भी ना आए, वहाँ के मुफ्ती साहब भी ना आए, स्टेट भी वहाँ ना के आए। मदरसे के जनाब जो मोहतमिम साहब हैं वो भी ना आए, हाँ जी। थाने का कोई आदमी भी ना आए, वो कला भी ना आए, सिविल सोसाइटी भी ना आए। आपने अपने इलाके की यूनियन काउंसिल से रुजू किया? नहीं, मैं और उसने तीसरी शादी के लिए क्या, शादी से पहले आपकी कोई इजाजत आपने नहीं, कहीं कुछ दी भी है? नहीं, मुझे बाहर के घर से और निकाल उसने दिया निकाह था। कर लिया हुआ है? तो मुफ्ती साहब, ये जो अब ऐसा शख्स जिसको कि शादियां करना जो है वो एक को मेंटेन नहीं कर रहा और दूसरी शादी उसने कर ली है, आप कहते हैं जब बात करें हम के लिए दूसरी शादी को आप करें, आप इसको थोड़ा सा लीगलाइज करने दें हमें, ताकि पता चले कि दूसरा बंदा जो है वो मेंटेन कर रहा है रिलेशंस को बना। तो अब आप शरीयत लेके बीच में आ जाते हैं कि नहीं जी ये तो उसका हक देखें, है। मैं अब ये- इस तरह के मामलात को कैसे मैनेज मैंने करें? देखे, मेरी बात सुने, शरीयत तो बड़ा मुकद्दस एक ज़ाब्ता हयात का नाम है। मैंने एक दफ़ा नहीं, आपके खैर प्रोग्राम में भी एक दफ़ा कहा कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा ने दूसरी शादी का इरादा किया, आपने लेकिन मेरे दुरुस्त नबी फरमाया। रहमत ने इजाज़त नहीं दी। और मैं एक जुमला हमेशा तारीख़ी कहा करता हूँ इन ख़वातीन के लिए कि मेरे नबी रहमत की बेटी सिर्फ फातिमा नहीं थी, क़यामत तक आने वाली हर मजलूम बच्ची मेरे नबी रहमत की जनाब बेटी है। इनसे इजाजत भी नहीं ली है, इनको मेंटेन भी नहीं कर रहे हैं, और इसकी शादी वजह करके क्या है? बैठे देखें ना, हुए हैं। हमने इन वजूहात को तलाश करना है। क्या है वजूहात? एक तो ये बच्ची यतीम है। हुजूर का फरमान है कि आना व काफिलुल यतीम कहातैन, कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह और यतीम की किफ़ालत करने वाले दोनों इस तरह मिलकर जन्नत में जाएंगे। इस मुल्क के अंदर जो इस्लाम के नाम पे आया, क्या यतीम बच्चा और बच्ची की यानी मर्द सरपरस्ती जो करने है वाला कोई वो इदारा है? सुसर से डर के Yeah. उसकी बीवी को बसा सकता है, अल्लाह से डर कर अपनी बीवी के साथ मामला नहीं रख सकता। अल्लाह का डर, अल्लाह माफ़ फरमाए, किस में रह गया है? उलमा इस्लाम में अल्लाह का डर नहीं रहा, सियासतदानों में नहीं रहा। कौन सा तबका ऐसा है कि जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि आज उनके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ है? बिल्कुल सादिया, आप हमें बताइएगा, ये तकरीबन हर तीसरे घर की कहानी है, चले अगर हम ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करें तो। क्या हल है इस तरह की सिचुएशंस का? आप ये रो भी रही हैं, ये अपना घर भी नहीं ख़राब करना चाह रही, शी स्टिल वांट्स के मियाँ जो है उसके साथ और घर बच्चा जो है सेटल हो, लेकिन नहीं हो सक रहा। सफरिंग कॉन्टीन्यूस है। और Continuous. जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया, वो जो विशियस साइकिल वाली बात है ना, वो इन पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिट होती है। वो इसलिए कि पहले शुरू में थोड़ा बहुत गुस्सा, स्ट्रेन, वो हुआ, ख़त्म हुआ, उसके बाद मारपीट वाला सिलसिला शुरू हो गया, वो होता रहा, बीच में फिर माफ़ी तलाफ़ी वाला हनीमून पीरियड वाला आ गया। अब ये विशियस साइकिल में आ चुकी हैं। अब होता ये है कि जैसे इनके साथ है कि इनकी डिसीजन अभी नहीं हो रही, यानी नफ्सियाती तौर पे आपके 4 रिएक्शंस होते हैं जब भी कोई औरत या कोई शख्स इस टॉर्चर या इस बैटरिंग से गुजरता है। तो उसमें सबसे पहले डिनाइल होता है। डिनाइल का मतलब कि अगला एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि भाई कुछ है ही नहीं, अच्छा गलती से हो गया होगा, अगले को गुस्सा आ गया होगा, अच्छा चलो छोड़ो, वो डिनाइल की फेज आ गई। उसके बाद बर्दाश्त करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छी औरतें वही हैं जो कि छोटी छोटी बातों को ओवरलुक कर देती हैं, इन पे घर नहीं खराब करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, डिनाइल के ऊपर ही रुक कर सादी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपने प्लीज हमें हल बताना है कि जो चीज लोग इस तरह के फैसला ना करने की वो एक तजब्जुब का शिकार हों, वो कैसे उसमें से निकले। चले घर भी बसाना है तो फिर घर बसाएं ना, जिंदगी तो ना अपनी या बच्चों की और सबकी बर्बाद हो। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. बात हम कर रहे हैं घरेलू तशद्दुद के ऊपर और ज़हनी टॉर्चर जिसका कि कोई भी इंसान शिकार होता है। सादी आप बता रही थी कि पहला इसमें ही होता है कि इंसान डिनाइल में जाता है कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, एक्सीडेंटली हो गया है, ठीक हो जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, हो जाता है इंसान से। अगली जो फेज़ होती है वो गिल्ट की आनी शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता एहसास जुर्म खुद विक्टिम में आना शुरू हो जाता है कि शायद मेरे से गलती है हुई है,
شاید میں نے کہیں مسئلہ کیا ہے, شاید اس وجہ سے پریشان ہے, شاید اس وجہ سے لڑائی ہو رہی ہے, تو وہ اس میں مزید اور سبمسو ہوتا جاتا ہے اور مزید کوشش کرتا ہے کہ اس ریلیشن کو میں کسی طرح اور مضبوط کروں, خاموش ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو اور موقع مل جاتا ہے, وہ اپر ہینڈ پہ آ جاتا ہے, ڈومینیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر اس سٹیج کے اندر بہت سی خواتین میں جیسے سائیکولوجیکل پرابلمز اور سائیکائٹرک پرابلمز آ جاتے ہیں, جیسے ڈپریشن آ جاتا ہے, ایک دم سے ذہنی تناؤ, بے جا سر درد ہونا, بہت سی اس طرح کی علامتیں, اپنا آپ برا لگنا شروع ہو جانا, اپنے بارے میں سوچنا کہ شاید میرے اندر ہی چیزیں نہیں ہیں, مجھ میں بہت کمی ہے, وہ چیزیں ساری آنی شروع ہو جاتی ہیں, جس میں بیماریاں بھی بہت ساری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی فیز ہے انلائٹمنٹ کی. انلائٹمنٹ کا مطلب ہے کہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہاں ایکچولی پرابلم ہے, یہ غلط ہے جو ہو رہا ہے میرے ساتھ, یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, ہاں جو کچھ بھی ہوا ہمارے ساتھ وہ بھلا نہ تھا, اتنے برے بھی کب تھے اگرچہ بھلے نہ تھے. ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ ہے کہ اس فیز میں آ کے عورت یہ چاہتی ہے کہ مرد کے ساتھ رہے, یا ایک شخص چاہتا ہے کہ اسی انوائرمنٹ میں رہے, لیکن چیزیں ٹھیک ہو جائیں اور اس کو یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس گناہ کے احساس سے وہ نکل آتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پلس کی طرف جانے والی بات ہے کہ وہ تھوڑا بہت کوشش کرتا ہے, جیسے انہوں نے کوشش کی, بار بار طلاق نہیں لی گھر سے. ویسے طلاق کیوں نہیں طلاق لینا چاہتی اس سے؟ میں طلاق اس لیے نہیں لینا چاہتی کہ میں یہ نہیں چاہتی, میرے گھر میں بھی 2 بیٹیاں ہیں. عورت کے لیے سب سے بڑا جو ہے نا اس دور میں, سب سے بڑا اس کے لیے جو ہے نا بغیر مرد کے رہنا یا طلاق کا نام, سب سے مجھے اس نام سے ڈر لگتا ہے. میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں, میرا نہیں بنا تو میری بچیوں کو باپ تو ہے. ٹھیک ہے, لیکن بچیوں کا باپ بچوں کو کچھ بھی نہیں دے رہا. کوئی بات نہیں دے رہا, اللہ کے ہاں اللہ تو دیکھ رہا ہے. مجھے جب تیسری دفعہ جب میں اب آئی ہوں تو مجھے اتنا مارا کہ میری یہ بیٹیاں 2 تھیں, ان کو سوتیلی ماں نے دوسرے کمرے میں گھسیٹ کے لے گئی, بند کر دیا, اور مجھے مارتا میرے سر میں بال نہیں ہے, گھسیٹ کے دوسرے کمرے میں لے گیا. جب مجھے ادھر لے گیا مجھے پھینکا تو مجھے نہیں پتا چلا کہ قرآن پاک کہاں پڑا تھا, میرے اوپر آ کے گر کے میں نے اٹھایا اس کو سیدھے. جب حضور کا فرمان مبارک ہے کہ جب اس طرح کی خواتین نہیں کچھ بھی کر سکتے, مفتی صاحب ہم ایسے ظالم میں نے اپنے سینے سے لگایا تو بیڈ پہ ہاتھ میں نے قرآن پاک رکھ دیا. میں نے کہا یہ حد ہے, اس کو پار کرو, میں روز قیامت والے دن بھی اس کو اور اللہ کو گواہ رکھوں گی, اور میں اللہ تعالیٰ سے حساب, میں اس بات کا آپ سے حساب لوں گی کہ میں آپ کے حق میں بری تھی یا اچھی تھی. مجھے اتنا مارتا تھی, میری بہن کہتی تھی آگے سے تو بھی تو ایک مار. میں نے کہا نہیں, مجھے اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے کہ قیامت والے دن مجھے اس چیز کا نا حساب دینا پڑے. صحیح. لیکن جی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. کون کرے گا؟ پاکستان میں رہنے والے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو میرے حضرات ہیں, میرے بھائی ہیں, ہم کمزور نہیں, اللہ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی. مفتی صاحب جب اتنا اتفاق رائے سے یہ فیصلے ہو سکتے ہیں کہ دوسری شادی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, تو پھر یہ فیصلے کیوں نہیں ہو سکتے کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرے اور اتنا تشدد رکھے اس کے لیے بھی کوئی بل پاس کر لیا جائے تاکہ اس کو بھی کوئی سزا دی جا سکے. ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آج تک ڈومیسٹک وائلنس پہ کوئی بل نہیں پاس ہو سکا, اس سے کہ تمام مذہبی جماعتیں اس کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی مرد کو حق حاصل ہے کہ وہ عورت کے ساتھ جو مرضی اپنے گھر میں سلوک کرے, وہ کسی جگہ پہ جا کے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتی, روتی رہے, سسکتی رہے, پیٹتی رہے, قرآن اٹھا کے فریاد کرتی رہے کہ اللہ کی عدالت سے انصاف لوں گی. پھر اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ زلزلے لے آتا ہے اور تباہیاں لے آتا ہے اور زمین اوپر سے نیچے کر دیتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں اف اف اف, ہم سے پتہ نہیں کیا ہو گیا. دیکھیں نہیں, جہاں ایک طرف مذہبی جماعتیں ہیں, آپ نے 2 دن پہلے خبر پڑھی ہوگی کہ MNAs نے اپنی تنخواہوں کو ڈبل کرنے کے لیے, اپنی سہولتوں کو بڑھانے کے لیے, اس زمانے میں جس زمانے کے اندر حکومت جو ہے وہ قرضے لے کر اس نظام کو چلا رہی ہے, MNAs 100% حزب اختلاف کے بھی اور حزب اقتدار کے بھی, سب نے متفقہ طور پہ یہ کہا کہ اگر ہماری پہلے تنخواہ 1 روپیہ ہے تو وہ 2 روپے ہو جانی چاہیے, ہمارے اعزازات بڑھنے چاہیے. تو کیا اس اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے انسان جن کا اگر ان کے دل کے اندر اگر کوئی اللہ کا خوف, اللہ کی مخلوق کے ساتھ کوئی پیار, ان کے ذہن کے اندر کوئی قرآن مجید کی وہ آیت جس کے اندر کہا گیا کہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو, اللہ کی مخلوق سے پیار کرو, نہیں عورتوں کے معاملے میں. اور میں کہتا ہوں کہ آج کے آپ کے پروگرام کے حوالے سے اگر ہمارے قومی اسمبلی کا کوئی ایک ممبر بھی انسان بن کر آج اسی کو اسمبلی میں لے آئے کہ ان بیچاری مظلوم خواتین کے لیے ہم سب متفقہ طور پر ایک قانون پاس کرتے ہیں, کہاں جائیں وہ؟ کب تک دارالعمان میں اپنی بیٹیوں کو کیسے پالے, وہ کہاں سے پیسے لے کر آئے, کون اس مرد سے پیسے لے کے دے گا جس نے بچے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ وہ اس کو لک آفٹر تو کرے. آپ مجھے خود بتائیں, آپ بھی اسی معاشرے میں, میں بھی اسی معاشرے میں,
اس جیسی شریف خاتون کیا کچہری میں جا سکتی ہے؟ کوئی کیا بھی خاتون وکیل صاحب نہیں کے پاس جا جا سکتی، سکتی ہے؟ شریف کیا کیا دارالامان میں جا سکتی ہے؟ صحیح، ہاں تو کیا یعنی میں اس کے ساتھ کہوں گا درد دل سے، کیا کسی مدرسے میں جا سکتی ہے؟ اچھا آپ مجھے بتائیے، آپ لیگل ایڈوائزر کے طور پر کیا کیا جا سکتا ہے ان کی مدد کے لیے؟ کیا قانون اور آئین ہمیں کیا چیزیں دیتا ہے؟ کہاں یہ جائیں داد رسی کے لیے؟ ان کی سٹوری میں نے سنی ہے، لیگل حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس کی پروٹیکشن کے لیے بہت سارے لاز ہیں. یہ آپ لوگ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک خاتون بیٹھی ہے، اس کے ساتھ سب سے پہلی بات ہے وائلنس ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، مار پیٹ ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، ایسا ہے نا. اس کے علاوہ اس کی پرمیشن کے بغیر سیکنڈ میرج ہو گئی، تھرڈ میرج ہو گئی، یہ بھی لا کی وائلیشن ہے. اس کے علاوہ انہوں نے شادی کی ہے، بچے ہیں، اس کا خرچہ نہیں مل رہا، اس کو بچوں کا خرچہ بھی نہیں مل رہا. فیملی لاز 1961 سے ہیں ہمارے، اپلیکیبل ہیں. یہ نان نفقہ تو کلیم کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. یہ ان سے سیپریشن لے سکتی ہے. ایک خاص مدت ہوتی ہے، جب اس مدت تک ہسبینڈ آپ کے میٹریمونیل رائٹس جو ہیں پرفارم نہیں ہوتے تو خاتون کو آزادی ہے کہ وہ میرج کو ڈیزالو تو وہ نہیں لینا چاہ رہی نا، بٹ وہ اٹس اپ ٹو ہر. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ قانون جو 1961 سے فیملی لاز ہے فلی پریولنٹ ہے ہمارے ملک اس میں. میں یہ جو وائلنس ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جسمانی ذہنی تشدد جو یہ ہے، ابھی میں فیملی لاز کی بات کر رہی ہوں جس میں بچوں کا مینٹیننس بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک کیس فائل کریں گے. کبھی سوچا کہ میں نے کیس فائل کروں اور بچوں کا اس سے کم از کم خرچہ تو لوں؟ میم میں نے کیس کیا تھا بچوں کا، 1 سال تک آیا، بچوں کو ملتا رہا ہے. تو اس نے جب اپنی گواہیاں دی ہیں، میں نے بھی دی ہیں، اس نے بھی دی ہیں. جب اس نے اپنی گواہیاں دی ہیں تو اس نے اس میں اپنی جو گواہی دی ہے اس میں لکھ کے دیا ہے کہ مجھے نہیں پتا میرے بچے مر گئے ہیں زندہ ہیں، کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں. پہلے دن یہ دیا ہے اور 2 دن گزرے، تیسرے دن جہاں میرا بچہ پڑھتا ہے وہاں بچے کو لینے پہنچ گیا. اچھا. ساتھ وکیل کو بھی لے کے کہ یہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، یہ بچہ میرے حوالے کر دو. تو انہوں نے کہا ہے کہ اب بچہ میٹرک میں ہے، بچہ 2 میں تھا تو میں نے وہاں پہ کروایا. تو انہوں نے کہا 2 سے لے کے اب بچہ اس وقت 9 میں تھا، اب آپ آئے ہو تو ہم نے فرسٹ ٹائم آپ کو دیکھا. تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ اس کی ماں کو بلائیں، اس کو کہیں عدالت نہیں جانا، باہر جو ہے جہاں آ کے مجھے جتنا چیک کہتی ہے میں کاٹ کے دیتا ہوں، 25,000 خرچہ کہتی ہے میں کاٹ کے اس کو دیتا ہوں، عدالت میں نہیں دینا. میرے ساتھ انہوں نے بات کی. وکیل اس کے ساتھ تھا، اس کا وکیل تھا، اور جو اس ادارے کہہ رہے تھے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیں. اور یہ جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہے نا، اس میں بھی خاتون کی فیور نہیں ہوتی، سوری ٹو سے. اور جب عورت ہمت کر کے آ جاتی ہے اپنے رائٹس لینے، پھر اس کو جو ہے آؤٹ آف کورٹ ہم کاؤنسلنگ کر لیں گے، کمپرومائز کر لیں گے، اس میں پھر عورت کو دوبارہ سے بلیک میل کیا جاتا ہے. میرے ساتھ پہلے ایک دفعہ دھوکہ کر چکا ہے بہت بڑا. تو میں نے کہا کہ مجھے 25,000 نہ دے، مجھے 10,000 دے دے، کورٹ کے اندر لکھ کے دے دے. مجھے اس انسان پہ بھروسہ نہیں ہے. اس نے پہلے بہت میرے ساتھ دھوکہ کیا، میرا زیور، گھر، ہر چیز اس نے لے لیا. میں صرف بچے لے کے وہاں سے آئی تھی. تو اس نے کہا جی، ان کو کہا جی میں 50,000 اس کو خرچہ دے رہا ہوں. تو میں نے کہا اس کو کہیں جو 50,000 دے رہا ہے آخر اس کے پاس کوئی پروف بھی تو ہوگا نا، اتنے سالوں کا ایسے تو کوئی نہیں دیتا. تو وہ آپ کو پروف دکھائے، عدالت میں دکھا دے، ہر چیز کا پروف دے کے واقعہ میں بچے کے ٹریٹمنٹ کروا رہی ہوں. پھر کیا ہوا؟ تو وہاں سے گیا تو پھر نہیں آیا. پھر کورٹ پھر نہیں آیا، کیا مطلب ان کے پاس نہیں آیا، جن کے پاس آیا تھا نا کہ آپ میری صلح کرواؤ. تو میں نے جب ان کو یہ چیز ہوئی، تو جب میرا کیس چل رہا ہے تو انہوں نے ڈگری کی، کوئی نہیں ڈگری کے لیے. پھر انہوں نے گرفتاری وارنٹ 4 دفعہ جا کے واپس آ چکے. میرے پاس نہ دولت ہے نہ زور ہے، نہ میں پولیس کے آگے جا کے کر سکتی ہوں. جاتے ہیں آگے سے پیسہ دے کے واپس کر دیتا ہے، جس کو بولو یہاں سے بھاگ گیا ہے. اب بتائیے، اب اس میں ہم یہ قانون کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں؟ لا ہے، اویئرنیس کم ہے. اب جیسے فیملی لاز کی اویئرنیس ان کو ہے، انہوں نے ہمت بھی کی ہے، یہ گئی ہیں کورٹ میں. ٹھیک ہے. اب بات وہی ہے کہ وارنٹ ایشو ہو گیا، وہ مل نہیں رہا. ایسا ہی ہے نا. اب میں یہ صرف یہاں کرنا چاہوں گی ریکویسٹ کہ جب لا بنتا ہے، بل بنتا ہے، ابھی آپ وائلنس پہ بات کر رہی ہیں نا، جب بل میں تبدیلی کر دیں جو ایگزسٹنگ ہے، تبدیلی کی بات بالکل نہیں کر رہی. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب ایک لا بنتا ہے اس پہ اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے، اس میں سارے سٹیک ہولڈرز کو انفارم کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے کہ وکلاء کو اور ججز کو تو پتہ چلتا ہے بیکاز ان کی ضرورت ہے کہ لا انہوں نے پڑھنا ہے. پولیس کو انوالو کریں، انہیں بتائیں کہ کیا میڈیا کو انوالو کریں، عام پرسن کو اویئر کریں. اور اگر اس میں دیکھیں پولیس نے جانا تھا اریسٹ کرنے، کورٹ کا کام ختم ہو گیا تھا، ایسے ہی ہے نا. اریسٹ کرنے پولیس نے جانا تھا. پولیس کے پاس کس نے جانا تھا؟ کس نے؟ انہوں نے پرسو کرنا تھا. انہوں نے. اچھا. پولیس اس معاملے یعنی مظلوم کے اوپر ایک اور ظلم یہ کہ وہ اتنا خوار ہو ہمارے سٹیک ہولڈرز اس بات سے کہ وہ رہنے دے جی انصاف،
میں بے انصافا ہی بھلا بندہ ہوں. بچے پالے, ان کی پڑھائیوں کے خرچے پورے کرے, بالکل یہ گھر بھی کو بات ہے, دیکھے, یا sensitization ان کاموں کے بیچاری پیچھے ہوتی گھر ہے. چھوڑ کے بھاگنا laws پڑتا ہیں. ہے. صحیح. لاز ہیں, سینسٹائزیشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. ہمارے ملک میں کتنے شیلٹر ہومز ہیں جہاں پہ خواتین جو تشدد کا شکار ہوتی ہیں آپ کیسے پال وہ رہی آ ہیں کر بچے رہے اب؟ ہیں. میں اپنی محنت مزدوری کرتی ہوں, کڑھائی سلائی کرتی ہوں, اور کڑھائی سلائی کر کے اپنے گھر کا بھی خرچہ چلا رہی ہوں, اور اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہی ہوں. اور میرا بیٹا بیمار آپ ہے, ایک بہادر خاتون ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور بیٹا میرا عافیت بیمار دے. ہے, اس کا ٹیتھ پرابلم بھی ہے, اور ویسے بھی اس کا تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو گئے ہیں, اور ابھی تک اس کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے. صحیح. یعنی آپ کو نہ عدالت سے ملا, نہ قانونی چارہ جوئی سے اس سے حق ملا, نہ لوگوں کو بیچ میں ڈالنے سے ملا, نہ فریاد کرنے سے ملا, نہ کمپرومائز کرنے سے ملا. میں جب اس نے مجھے مار کے تو گھر سے نکالا تھا تو میں نے اخباروں میں بھی دیا تھا کیا کہ بھئی اس نے اس وقت اتنے میرے منہ پہ نیل تھے, اور اخباروں میں کیا دیا تھا؟ بھئی اس انسان نے اتنا ظلم کیا ہے. میں جب بچوں کو خرچہ مانگتی تھی تو مجھے کہتا تھا جاؤ اڈوں سے لے کے آؤ. کہاں سے تو لے کر آؤ؟ اڈوں سے کما کے لاؤ. تو میں کہتی تھی اولاد آپ کی ہے, میں اس سے پہلے میں زہر کھا کے مار جاؤں. اچھا, تو اخباروں میں اتنا مجھے اس نے مارا تھا کہ میری آنکھیں یہ مل اس گئی کی تھی. تصویر ہے اس انسان کی کوئی آپ کے پاس؟ اخبار میں جو دی تھی وہ ابھی ہے؟ میں ذرا ابھی دکھانا نہیں. چاہوں گی لوگوں کو ابھی نہیں کہ ہے. یہ کون انسان ہے, اس کو تو ذرا دیکھیں, اور جہاں آٹھ کہیں آپ سے- کو ملے آٹھ اسے سے مل کے 9 کہیں کہ دن- بھائی صاحب کیا بات ہے آپ کی والدہ کی جس نے آپ کو پیدا کیا اور دودھ پلایا ہے. 8 سے 9 دن اخباروں میں آتا رہا ہے, وہ ابھی بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. ابھی کوئی تصویر نہیں ہے؟ ابھی نہیں ہے گھر میں. آپ کس درندے کی تصویر دکھائیں گے؟ تو بھئی یہ جو اتنے ہماری دن بھئی محترمہ مجھے اس کا وکیل صاحبہ فرما انصاف رہی چاہیے, ہیں، لیکن بالکل صحیح فرما رہے ہیں. پاکستان کا یہی قانون ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قانون کی آپ بالادستی کی بات کرتی ہیں. جو جج اتنی عقل نہیں رکھتا کہ اس مظلومہ کا جب فیصلہ کر رہا ہے کہ اس کو 1 مہینے کے اندر یہ ادائیگی کی جائے, کیا وہ اسی وقت 2 پولیس والوں کو بھیج کے ان کو نہیں بلوا سکتا اپنی کچہری میں؟ بالکل. انگریز نے جو ہمیں قانون دیا یہ صحیح اس کہہ رہی ہیں؟ قدر یہ صحیح کمپلیٹ کریں بات. نہیں, یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. یعنی وہ ٹھیک ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے کورٹس کا ہیں. ایک پروسیجر ہوتا ہے. دیکھیں جب ایک لا بنتا ہے تو اس کے اندر پورا پروسیجر ہوتا ہے. یہ کورٹ اس نہیں کو ہو کراس سکتا. نہیں کرتی. ہوتا ہے, یہ کورٹ نے ہی ڈیسیجن کیا ان کے خرچے کا, میں وہی بتانا چاہ رہی ہوں, بٹ آگے ایک ایگزیکیوشن ہوتی ہے. دس از کالڈ اویئرنیس. ہمارے پاس ہر طبقہ آتا ہے, مڈل کلاس اینڈ ہائر کلاس ایون, انہیں بھی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ ہمارا تو وہ میٹر جو ہم ایک سلوگن سن رہے ہیں خواتین کے لیے بڑا ایکسپیڈائٹ ہو گیا ہے, شریعت لا ایسے 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 طلاق بھی دلوا دیتی ہے, خلا بھی صرف طلاق اور خلا دلواتی ہے کہ باقی مسئلے بھی حل 3 کرتی منتھس ہیں؟ میں ہوتا ہے. جو مینٹیننس کا کیس ہے اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ پرسن نہیں مل جاتا جو کہ فرار ہو رہا ہوتا ہے تب تک خرچہ تو کورٹ تو نہیں دیتی. یعنی کورٹ جو ہے وہ اس کو طلاق اور خلا تو فوراً کروا دے گی, خلا ہو لیکن جاتا وہ مسئلے کا حل جو ہے خلا میں اس کا آنا ضروری نہیں ہے. صحیح. مینٹیننس میں اس کا آنا ضروری, بیکاز وہ آئے گا تو ڈگری ایگزیکیوٹ ہو گئی. اس میں کہ جب ان کی ایگزیکیوشنر نے فائل کی یہ بتا رہی ہیں نا, تو اس میں اگر ان کی سیلری چکے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں تو وہ اٹیچ نہیں ہو سکتی ساتھ, چونکہ ان کی پینشن ہے. تو یہ آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ ایک ان کے جہاں وہ جاب کرتے ہیں وہاں پہ ایک اپلیکیشن موو کرتی کہ میرا کورٹ میں کیس چل رہا ہے اور میں نے مینٹیننس کلیم کی ہے. اس کے علاوہ ان کی جو پراپرٹی ہے یہ بتا رہی ہیں کہ بہت مالدار ہے, تو وہ پراپرٹی اٹیچ کروا کے اس کو آکشن کروا دی, ان کو ان کا رائٹ مل رہا تھا. مطلب ان کو بہت لمبے پروسیجر میں نہ جانا پڑتا. یہ چھوٹی سی سب کچھ ہے. میم جہاں شہر میں رہتے تھے وہ تو گھر اچھا خاصا مہنگا تھا, وہ بیچ کے چلا گیا ہے. اصل میں وہ تھوڑا سا یہ نا یہاں پہ بھی بات اویئرنیس کی آئی ہے, ورنہ آپ کا رائٹ آپ کو بہت پہلے مل رہا تھا اگر یہ سارے کام کر لیتی. وہ تھوڑا سا یہاں پہ مسئلہ جوڈیشری کا, دنیا کا, وکلا کا, ساروں کا آتا ہے. جہاں پہ اب رہ رہے ہیں گھر بنائے ہو, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کے نام ہے یا نہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, اگر یہ کر لیں گے تو ان کو ان کا خرچہ پورا مل جائے گا. ایز اٹ از جتنا کورٹ نے ڈگری کیا ہے نا وہ آپ کو سارا مل جائے گا اس کے آکشن کے بعد. ہاں لیکن سرکاری ملازم ہو رہے ہیں تو پینشن اور اس ادارے سے رابطہ کریں. یہ ڈیٹیلز ان کو پرووائڈ کریں گی تو اس پر آرڈر ڈیفینیٹلی ہو جائے گا. صحیح, لیکن ہم بات کر رہے ہیں, ہمیں بات کر رہے ہیں کہ جو ہم سارے اسی بیچاری کو کہی جا رہے ہیں تم یہ بھی کر لو, یہ بھی کر لو, یہ بھی تم کرو. اچھا, حالانکہ ہوتا یہ کہ مظلوم کی مدد کے لیے آپ میں یہ ہم سب کو آنا چاہیے, تبھی تو ہمارا کردار ہے. اگر ہم نے اسی غریب کو کہی جانا اٹھ چل تو یہ بھی کر, پہلے وہ 10 قدم نہیں چل پا رہی اسے کہ 20 قدم کی پہاڑی اور چڑھنی ہے تم نے, تو پھر فائدہ اس کام کا. یہ جو ہمارے دونوں وکلاء خواتین فرما رہی ہیں بات درست کہہ رہی ہیں, لیکن ہونا کیا ہے کہ جج صاحب نے بھی پولیس کے سپورٹ کرنا. صحیح, بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ملاقات. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
آج ہم کچھ بہت بہادر خواتین سے مل رہے ہیں جنہوں نے دو طرح کی بہادری، ایک تو یہ جن حالات کو بتا رہی ہیں جیسے ہمیں بتایا ہے زائدہ نے جس کا سامنا کیا، اور دوسرا پھر یہ کہ یہاں کیمرے پہ آ کر بتانے کی ہمت کر رہی ہیں، ورنہ اکثر ہم سب اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے بس جی سب بہترین ہے، اس سے ہی باہر نہیں نکلتے ہیں۔ ڈومیسٹک وائلنس پہ آج بات ہو رہی ہے، بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے کو روکا جا سکے، جو گھروں کے اندر ظلم ہے اس ظلم پہ مطلب ہے کہ کوئی قادر نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اپنے اندر مائیں اپنے بیٹوں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو یہ ترغیب دینا شروع کریں کہ اللہ سے ڈرو، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں کہتے گئے ہیں۔ جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو آپ نے کہا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور کہہ کے کہا لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے پیغام تم تک پہنچا دیا۔ تو اگر ہم تک یہ پیغام پہنچ گیا تو کیا ہم اللہ سے ڈر رہے ہیں عورتوں کے معاملے میں؟ اور یہ جو ظلم ہم سن رہے ہیں، اگر اس ظلم کو کوئی دیکھتا ہے اور اس کو بھی نہیں روکتا، اور کوئی سنتا ہے اور اس کو بھی نہیں روکتا، تو وہ بھی اس ظالم کا معاون کار ہے، اور اس کا بھی اسی طرح سے حساب ہوگا جس طرح سے کہ معاونت جرم میں کسی بھی شخص کا ہوتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اپنا اپنا ہم رول اور کردار جو ہے وہ ادا کریں۔ ضرورت کے حوالے سے وہ ہمارے 28ویں سپارے کی ابتدا میں ہے نا کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اس عورت نے جب جرت کے ساتھ حضور کے ساتھ بحث کی تو اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سن لیا ہے اس محترمہ کی بات کو جو محبوب آپ کے ساتھ اپنے خامند کے معاملے میں جھگڑے کے ساتھ اور جرت کے ساتھ اپنے حقوق کی بات کر رہی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خواتین اس لحاظ سے سعادت مند ہے کہ اگر کوئی جرت مند خاتون اہل شریعت کے سامنے، اہل فتویٰ کے سامنے، اہل دین کے سامنے اپنے بات کرتی ہے تو یہ اس محترمہ کی سنت پہ عمل کر رہی ہے جس کی سنت کو اللہ نے پسند کیا اور اس کا تذکرہ کیا۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ پھر؟ مطلب ہے کہ ایک فتوے کی مار ہے کوئی بھی بندہ ہمارے ملک میں؟ نہیں میں آپ کو ایک فتویٰ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا، جمعے کے خطبات میں آپ ساری دنیا کے موضوعات پہ علمی اور عقلی بحث اور دلائل کر لیتے ہیں، یہ جو باتیں بتانے والی ہیں کہ عورت کے معاملے میں رب سے ڈرو، حق مہر خوش دلی سے ادا کر دو، عورتوں کو اچھی طرح سے اپنے گھروں میں رکھو، ان کا حق ہے تم پہ، تم نے اللہ سے عہد کر کے ان کو لیا ہے، اسی اللہ کے عہد کی خاطر ان کا خیال کرو، کو یہ کیوں نہیں بتاتے؟ عورت کے بارے میں بات کرنا جمعے کے خطبے میں آج تک کبھی میں نے نہیں سنا کسی جگہ۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہی مجھے بھی شکوہ ہے۔ سورۃ نساء قرآن مجید کی ان صورتوں میں جو سب سے بڑی صورتیں ہیں، تو معنی یہ ہے کہ اگر میرے زمانے کا خطیب اور میرے زمانے کا جمعہ کا خطبہ دینے والا عالم اگر پورا سال سورۃ نساء کے اندر اور باقی صورتوں کے اندر جو خواتین کے حقوق و فرائض بیان ہوئے ہیں ان کو بیان کرتا رہے نا، تو میرا خیال یہ ہے کہ پورا سال کیوں نہیں کرتے؟ اب اس کی بنیادی وجہ دو ہے۔ ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا دیہاتی بیچارہ عالم اور خطیب ہے وہ ایک خاندانی تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، اس کا دادا پردادا جھردادا کو یقیناً عالم تھے، اب اس کے بعد یہ بیچارہ علم سے شریعت سے بالکل بے خبر ہے۔ تو آپ نے اسے مسند پہ بٹھایا ہوا ہے، آپ نے اسے ہم نے منبر نہیں پہ بٹھایا، بٹھایا وہاں ہوا کے ہے؟ ذمہ دار نے بٹھایا ہوا ہے۔ دیکھیں نا جی بات یہ ہے کہ جس طرح یہ معاشرتی آپ لوگ زندگی کہتے ہیں کہ ہمارے وہ فاضل ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے مطلب آپ حیران ہوگی کہ جب اس بارے میں ہماری تشخیص ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ 82% جو دیہات کے خطیب صاحبان ہیں وہ کسی مدرسے کے فارغ التحصیل عالم نہیں ہے، یعنی وہ خود سے کھڑے ہو کے جو مرضی بولنا شروع کر دیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاندانی تسلسل ہے قرآن اور وہ پاک کی جو مقامی مرضی ذمہ دار ہے، انٹرپریٹیشن کر کے بتانا شروع کر دیں کہ مارنا بھی کیونکہ جائز اس لیے ہے، کہ جو یہ بھی مقامی ذمہ دار صاحب ہے، پہلے ان کا دادا تھا، ذمہ دار کا بھی دادا تھا، پھر اس کا بیٹا آیا، پھر ذمہ دار صاحب کے بیٹے آ گئے، وہی ذمہ دار صاحب اس کو گندم بھی دے دیتے ہیں، اخراجات کا تعامل بھی کر لیتے ہیں، اس لیے وہ بیچارے اس کے نام پہ یہ چل رہے ہیں۔ بتائیے گا کہ اس مسئلے کو روکا کیسے جا سکتی ہے؟ وشیس سائیکل جس کو آپ نے بھی ایکسپلین کیا، میں نے بھی ایکسپلین کیا، اس کو کیسے روک سکتی ہے کوئی بھی خاتون اپنے گھر میں جو اپنا گھر بھی بسانا چاہتی ہے اور ماحول بھی بہتر کرنا چاہتی ہے؟ اس میں امپورٹنٹ سب سے چیز یہ ہے کہ اس کو یہ پتا ہو کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں، میرے اندر پازیٹیو انرجیز کیا کیا ہیں، ایبیلٹیز کیا ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے، اور اس کو خود سے آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی۔ جیسے بیٹرڈ وائف سنڈروم جو آپ شروع میں ڈیفائن بھی کیا تھا، اس کے اندر وہ اتنے زیادہ دباؤ میں ہے کہ اتنے زیادہ خوف میں ہے کہ وہ لوگوں سے شیئر نہیں کرتی، وہ جرت جیسے مفتی صاحب نے کہا، تو وہ چیز اہم ہے کہ کسی ایسے شخص کو یا کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ وہ شیئر کر سکتی ہو وہ ضرور بتائے، اور پھر ایز اے کمیونٹی سب کا رول آتا ہے۔ اب ایک عورت جب اپنے گھر میں ہی کنٹرول نہیں کر سکتی تو وہ سچویشنز کو چینج نہیں کر سکتی، لیکن انہی سچویشنز کے اندر رہنا سیکھ سکتی ہے۔ کیسے؟ یعنی اس کی کیا کیا پازیٹیو چیزیں ہیں جن کو وہ یوز کر سکتی ہے۔ فار ایگزامپل بچہ ایک ایسی فورس ہے، ایک بانڈنگ فورس ہے، ٹھیک ہے نا۔ ریلیشن شپ بچے کا باپ سے کیسا ہے، ماں سے کیسا ہے، بچے درمیان میں ایک بانڈ کا کام کرتے ہیں، ان کو بیچ میں لایا جا سکتا ہے۔
پھر دوسرا آپ کی فیملی، یوزلی جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں، ان میں فیملیز آ سکتی ہیں بیچ میں. تیسرا اگر عورت خود سے یہ سمجھ کے بیٹھ جائے کہ وہی لرنڈ ہیلپلیسنس والی بات کہ میں تو لاچار ہوں، اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں لاچار نہیں ہوں، میں اپنے گھر میں چیزیں آرگنائز ٹھیک کر سکتی ہوں. سوسائٹی میں ایک فیکٹ ہوتا ہے جس کو فیمنزم کہتے ہیں، جو آپ تھیراپی کا باتیں بھی کہہ حصہ رہی ہے. ہیں نا، وہ ان کی باتیں سن کے مجھے وہ سب ناکارہ لگ رہی میں ہیں. آپ مجھے کو لگ رہا ہے کہ یار انہوں نے کیا نہیں کیا. بالکل. Nothing works. عورت سب کچھ کرتی ہے، کیا نہیں کرتی، سب کچھ کرتی، پھر بھی اس کو کوئی سکون نہیں نہ گھر میں ملتا. جو عورت سے ہوتا وہ کرتی ہے اپنے گھر بسانے اچھا، کے آپ کا لیے. نام کیا ہے؟ میرا نام ساجدہ. ساجدہ آپ کی کیا داستان رہی؟ میرے 3 بچے ہیں. میرا شوہر شدت بہت کرتا تھا نا، گھر میں خرچہ کم دیتا تھا، کبھی دیتا تھا کبھی نہیں سی دیتا. بہن بھائیوں کے پیچھے لگ کے مار کٹائی کرتا تھا. 1-2 دفعہ میں نے بہن بھائیوں کے پیچھے لگے کیا مطلب؟ وہ کہتے تھے جا کے آج اپنی بیوی نو کٹی چنگی طرح. ماں کہتی تھی بس، وہ 2 بھانجیاں تھے ان کی، میں غیر تھی، میں سلائی کڑھائی سارا کچھ کر لیتی تھی، سارے کام بھی میرے سے کروا لیتی تھی. بس میں جو ایک تو یہ جو ماں کا کردار ہے نا، I'm sorry to say، ہمارے معاشرے میں ماں کے قدموں تلے جنت ضرور ہے، مگر ہر ماں اپنے لیے ٹھیک ٹھاک جہنم کما کے جاتی ہے اس دنیا سے. تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن وہ اتنی تنگ کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے جہنم اس کی پکی ہوتی ہے، دوسروں کو بھلے وہ جنت دیتی اپنی بیٹی کو تنگ نہیں کرتی، اپنی بہو کو تنگ بہو کو کرتی. تنگ. جہنم جن تو کو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ بھی ماں ہے. جہنم تو ہے. اچھا پھر جب بھی میں سلائی وغیرہ کرتی تھی تو کہنا یہ نہ ہمارے گھر آئی، یہ نہیں اچھی، یہ نہیں اچھی. میرے پاس کسی کو آنے بھی نہیں سی دیتی، جانے میں دینا. اگر میاں نے آئے یا تو کچھ مجھے نہیں کہا، باہر کام کرتے تھے، مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے تھے. فیصل آباد جا کے کام کرتے تھے، شہر گاؤں سے جا کے. آپ کی ساس؟ شوہر میرے. آپ کے شوہر؟ ہاں. تو 15 دن کے بعد آتے تھے، کوئی 200-300 دیتے تھے، جانے لگے اس سے بھی کرایہ لے جاتے تھے مجھے. تو میں سلائی وغیرہ کر لیتی تھی. جو گھر میں آتا تھا کہتے یہ نہ آئے، یہ نہ آئے. تو میں نے کہا میں نے تو سلائی کرنی، میری طرف سے کوئی چور ہو برا ہو وہ اپنے گھر ہوگا نا، تو یہ نہیں آنا. پھر درانی جٹھانی لڑائیاں کرتی تھی تو وہ مجھے مارنے آتے تھے. میں نے اپنی ہمت سے جیٹھ لوگوں سے مار نہیں کھائی. جیٹھ بھی مارنے آتے تھے؟ ہاں، وہ بھی مارنے آتے تھے. تو گاؤں کے خامد نہیں مارتا. آپ اتنا سخت وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ عورت کا تو پردہ دیور سے بھی ہے، سسر سے بھی ہے، تو وہ جیٹھ صاحب کا کیا رشتہ ہے کہ وہ آ کے اس کو مارے یا اس کو؟ میں تو یہی بات بتا رہا ہوں کہ میرا جس تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، اکثر میرے پاس جو کیسز آتے ہیں، خواتین خامد کی بجائے خامد کے بھائی سے مار کھا کے آتی ہیں. خامد تو ملازمت میں ہے. آپ کے دیوروں نے بھی مارا ہے؟ میرے دیور نے بھی مارا ہے. مجھے مارنے بہت آئے. میں نے ایک دفعہ میں نے کہا میں نے مار نہیں کھانی، پہلے میں بہت عزت کرتی تھی. تو پھر اس پہ تو پرچہ ہو سکتا ہے نا جی، شوہر اگر ڈومیسٹک وائلنس کر رہا ہے تو اس وائلنس پہ تو پرچہ ہو سکتا ہے اگر دیور یا جیٹھ آ کے مارے. یہ چیز جو ہے جیسے انہوں نے کہا میں نے مار نہیں کھانی، یہی میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ وکٹم کو بھی لائن ڈرا کرنی ہے. یہ پاورز ہے. ایک دفعہ وہ نا آ گیا مجھے مارنے نا، وہ گاؤں میں ہوتی ہے کاٹنے والی داتری. ہاں داتری. وہ ایسے دیوار پہ چھوٹی سی لگی تھی، چھوٹیاں بچے کھیلتے ہیں کلاڑیوں سے. میں نے وہ پکڑی ہے، میں نے کہا میں تیری آندرے نکال دوں گی. کیا بات ہے آپ کی. میں نے کہا میں مار نہیں کھاؤں گی. بالکل صحیح کیا. میں نے کہا میں بے شک بھوکی رہتی ہوں، میں نے کبھی آپ سے ماچس لے کے بھی نہیں کھائی. آپ کے دانے کھاتے ہیں آپ کی مار. میرا دیور کہتا ہے کہ یہ کچھ پکاتی نہیں، تو چولہے کے اوپر کڑھائی چڑھاتی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا پکاتی ہے. میں نے کہا میں بے شک مرچ سے کھاتی ہوں، تو آپ کا بھائی کام کرتا نہیں دیتا. میں نے کبھی آپ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. بالکل صحیح. تو ان کا یہ تھا، ان کی بیویوں کا. میں پڑھی لکھی تھی، شہر کی رہنے والی تھی، تو وہ پڑھی بھی نہیں تھی، گاؤں کی رہنے والی تھی، کام کاج کوئی نہیں سی آتا ان کو. تو وہ کہتی تھی اس کی سارے عزت کرتے ہیں. پھر اسکول تھا گاؤں میں پرائمری، میں نے ادھر ٹیچنگ کی ہے 4 سال. ٹھیک ہے. جب میں آتی تھی میرے گھر میں گان ڈال دیتی تھی تو لڑائی کرتی تھی. یہ چلے جاتی، میں بیٹے 2 میرے نانی کے پاس رہتے تھے، چھوٹا ساتھ ہوتا سی، ساتھ لے جاتی تھی. تو پھر وہ بھی میں نے لڑائی جھگڑوں سے چھوڑ دیا نا. دیکھیں یہ ہمت والی خاتون ہے نا، میں وہ دیکھ رہے ہاتھ پہ انہوں نے ابھی بھی مہندی لگائی ہوئی. وہ ساتھ والی لڑکی نے لگا دی. میں نے کہا میں نے کبھی نہیں لگائی. مجھے بہت اچھا لگا. اٹس سمتھنگ، اٹس اے ویری پازیٹیو سائن کہ اپنا جینا نہ چھوڑ دیں. میں نے کہا میں نے آپ کو اگر دوسرا ظلم کر رہا ہے، دوسرا اچھا نہیں ہے، وہ چھوٹی سی لڑکی تھی اس نے لگا دی. کہتی ہے نہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جتنا کوئی ظلم کرے اتنا اپنے آپ سے پیار کرو، اپنا خیال کرو، اپنے آپ سے پیار کرو، اپنا خیال کرو، اپنے آپ کو نہیں چھوڑ دو. آپ نے نہیں لگائی ہوئی نا، مجھے آپ کو دیکھ کے لگ رہا آپ نے چھوڑ دیا اپنے آپ کو. آپ نے کہا نہیں، وہ ان کے اندر پھر بھی بہت چھوڑا. میرا بیٹا بیمار ہے، اس کی وجہ سے میں زیادہ ٹینشن میں ہوں. نہیں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے.
अच्छा फिर वो गांव का जो नाजिम था उसकी बीवी और मैं दोस्त थी, वो भी स्कूल की टीचर थी। वाह, आपने नाजिम की बीवी से दोस्ती लगाई हुई थी। मेरा मियाँ उसके मियाँ का दोनों दोस्त थे ना। सही। तो फिर उसको पता चला, मैंने कहा ऐसे ऐसे लड़ाई झगड़ा, तो उसने मेरे जेठ को कहा कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ना। सिर्फ इतना ही कहा? फिर मैंने आपको पकड़ लिया तो छोड़ूंगा नहीं, आपका क्या काम है जाकर साजिदा को मारना और पिटाई करना। अच्छा। मैं खंबे के साथ बांध के आपको बहुत मारूंगा ना। क्या बात है। तो वो क्या फिर नाम था आके नाजिम साहब का? शफीक एडवोकेट भी है। शफीक एडवोकेट BA। चलो शफीक साहब, आपने चलो लफ्जी सही लेकिन कुछ किया तो उसने बहुत किया ना वो। तो फिर उसकी बीवी ने घर बुलाया मेरे शोहर को, उन्होंने समझाया तो कहता ठीक है। फिर एक दिन मुझे रात मार के निकाल दिया। तो मैं फिर वो उसका नाजिम का दोस्त ही था ना। नहीं तो रात को मार के निकाल दिया? हाँ मैंने। बेटे आपके कितने बड़े थे? बेटे छोटे थे। अब जो छोटा बेटा था 5 साल का था, अब माशाल्लाह वो भी 11-12 साल का 6 क्लास में पढ़ता। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर वो लोग जब ये मारता था तो कोई नहीं आता था रोकने के लिए? नहीं, जब वो मारने लग जाता तो फिर उसकी अम्मी चुप हो जाती थी। जब जितनी देर नहीं सी मारता ना, बोलता नहीं था, तो फिर वो अम्मा, हाँ अम्मा को बोली जा रही थी। भाई भी पहले सिखाते थे तो भाभियां जा नहीं थी होती, तो जब भाभियों की बात करती थी तो मैं जवाब दे देती थी। तो फिर वो सास लग जाती थी बोलने के, मेरे आगे तो बोलती नहीं। तो फिर सास बहुत बोलती थी, तो फिर मैं आगे कहती थी मुझे कहती हैं, उनको क्यों नहीं कहती जो ऐसे काम करती हैं, बदनाम है। मुझे घर बैठी को मेहनत भी करके नहीं रहने देती। तो फिर मुझे एक दिन रात को मारा हुआ तो निकाला ना। फिर वो साथ ही अम्मा थी बूढ़ी सी ना, तो उसके पास में गई हूँ। मैंने कहा आप लोग कहते घर से ना जाए, तो आज मुझे फिर इतना मारा हुआ। तो कहती है कि ठहरो ना, मैं सुबह छोड़ के आऊँगी ना। नहीं, मैंने कहा फिर कहेंगे रात पता नहीं किधर रही है, किधर चले गई है। उसी शफीक नाज़िम को उसने बुलाया, तो जिसके घर थी अपने बेटे को, कहती इसको घर छोड़ के आओ। पहले माँ बोलती नहीं थी, उसकी खाला 3 दिन से आई हुई थी, मेरी सास की बहन ही थी नाले दरानियों की माँ थी। तो 3-4 दिन हो गए हमारे घर नहीं आई। तो जब मुझे घर से निकाला, जब वो मुझे लेके गए तो वो सेन में बैठी हुई हैं, मासी भी तो अम्मी भी। अच्छा। तो वो फिर अंदर चले गया ना, तो फौरन उठ के बाहर चले गए। वैसे जितनी कहानियां हैं इसमें औरत के साथ सबसे ज्यादा जुल्म औरत कर रही होती है। तो क्योंकि अगर औरत रोके इस जुल्म को तो सवाल ही पैदा नहीं होता किसी बाहर बेटे की निकल जरूरत गई है। तो वो नाज़िम ने कहा कि अब बैठो, आप क्यों जा रही हैं, आप ही इनका घर बर्बाद करने वाली है, झाड़ने वाली हैं, तो आप अब क्यों उठी, आप बैठो ना, बात करनी है मैंने। तो चले गई हैं। तो कहती इससे बात बगैरत से करो ना, हम नहीं बात करेंगे। अंदर वो आया तो कहता आपने ऐसे मारा क्यों, ऐसे किया ना। तो फिर ऐसे बोला वो फिर चले गए। अभी कहाँ तक क्या सूरत हाल है? अभी फिर मैं थोड़ी देर फिर हुई है, तो बेटा इधर नानी के पास थे, 2 रहते। तो फिर एक मेरी बहन की शादी होगी, दरमियान वाला मैं ले गई, वो छोटा था तो मैंने कहाँ ले गई? अपने पास घर। आप कहाँ हैं? अब तो मेरे पास ही है। तो आप शौहर के साथ रह रही हैं? नहीं। फिर बता रही हूँ ना, फिर बाद में ना वो बड़ा बेटा 6 में हुआ तो उसको भी मैं ले गई साथ गाँव में, नानी के पास से। हाँ, नानी के पास से। मैंने कहा खाते पीते उनका, तो ये कहते हमारी कहती बेटे की जो कमाई है सारी उधर मेके भेजती। मैंने कहा वो जज तो नहीं लगा कभी, उसने 1000 रुपया घर में नहीं दिया, तो मेको को मैंने आगे वाइंड अप सुना दे सिर्फ हमें कि अभी आप कहाँ रह रही हैं? अभी मैं इधर शमशाबाद रह रही हूँ। दारुल अमान में रह रही हैं? नहीं, उधर मैं 1 साल रही हूँ। अच्छा, वहाँ से सेंटर में। अब आप खुद काम करती हैं? हाँ, मैं जॉब करती हूँ। उन्होंने फिर मैं इधर आई हूँ, मेरे बच्चे मैंने काम पे लगा दिए थे, फिर साल में के रही जब घर से उन्होंने निकाला ना। तो अब आपकी शादी है? हाँ, अभी डिवोर्स नहीं दी उसने मुझे, ना मैंने मांगी है ना वो पेश होता। इस 3 साल केस इधर चला। किधर केस चला? फैसलाबाद रेफर कर दिया। फैसलाबाद क्यों रेफर कर दिया? क्यों केस फैसलाबाद रेफर कर दिया? वो उधर इनका केस था, वही बात है, इनका केस था खर्चे का। ठीक है, जब मेंटेनेंस लेते हैं तो इनके हक में केस भी हो गया, वो कोर्ट में पेश भी हुए थे। और उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी अटैच, बिकॉज वो कोई जॉब नहीं करता था, क्योंकि जब उसे खर्चा लेना होता है या उसकी सैलरी अटैच करवानी होती है, उसकी प्रॉपर्टी अटैच करवानी होती है, या उसको अरेस्ट करना होता है, उस चीज़ के लिए यहाँ की कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। उन्होंने ट्रांसफर कर दिया फैसलाबाद, बिकॉज वो रहता भी फैसलाबाद था, उसकी प्रॉपर्टी भी फैसलाबाद में थी, और वहाँ की कोर्ट ने ये करना था एग्जीक्यूट। तो जो उन्होंने नहीं किया, यहाँ के ज्यूरिसडिक्शन से वहाँ जाकर करना। फैसलाबाद कोर्ट में 3-4 इधर हो या उधर हो? नहीं, उधर गया केस वो पेश नहीं हुआ, उधर अदालत में पेश ही नहीं हुआ, उधर वो पेश, तो उधर भी डिग्री केस हो गया। क्या कह रही है?
केस है, जायदा में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, अगर ये निकली हैं बाहर तो इन्हें भी अपने इत्मीनान में अपने आप को लेना चाहिए कि आगे बढ़ें, आगे बढ़े। हाँ। जैसे ये देखे ना ये बता रही हैं, इनको भी तल्लुकात बढ़ा मैंने के तो जिंदगी में एक चीज सीखी है, जब आप देख लेना कि मरना या मर जाना है, अब इसके अलावा, और जिंदगी में डू एंड डाई की सिचुएशन बहुत दफा आती है, जालिम आप पे जुल्म कर रहा है, यू हैव टू डिसाइड कि अब लेना है, 2 खाई हैं तो 4 लगा कर ही अब आगे से जाएंगे हम। नहीं, मैं तो घर में, मैं तो घर खुद सिलाइयों से दीवारें बनाई, सारा कुछ बनाया, उन लोगों ने कुछ नहीं किया। अच्छा, हम देख लेते हैं। और मार देने से बेहतर जुमला ये मतलब कि खुद भी जीना है और दूसरे को भी हुकूक के मुताबिक, फराइज के मुताबिक उसको भी। अच्छा मास्टर, फिर वो वजीफा तो आज आप हमें बता के जाएंगे। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमसे तो इतनी खवातीन बैठी हुई किसी को नहीं आता। मैं आपको एक चीज जो है बतौर हकीकत के, मजाक की नहीं है, मजाक भी बन सकता है, ऐसी जालिम जो सासें हैं ना, इन जैसी बहु खवातीन आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अगर मुझसे रब्ता कर ले तो ऐसा वजीफा बताऊंगा कि 41 दिन के अंदर 7 साहब इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब का नंबर ऑनर दे दो और सबको कह दो कि सास को काबू करने का वजीफा मुफ्ती साहब। 41 दिन के बाद 7 साहब इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहमान होगी, जन्नत में होगी, दुनिया से चली जाएगी। नहीं, ये तो कोई हाल नहीं है। ये हाल तो नहीं ना, वो जन्नत में चले जाए तो हम इधर ही धक्के खाते रहे। अच्छा, मुफ्ती साहब वो कह रहे हैं कि आप फोन पे क्यों बताएंगे, ये नुस्खा है जो नहीं, वो ये होता है ना कि ये सदका जारिया है, ये तो फौरी तौर पे। फराजी बात सुने, कल इन्होंने नानी दादी को तो सुधार दिया ना वजीफा बता के। चलो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इनसे वजीफा लेंगे। सो ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। आज हम डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। बात ज़रा लाइटर अंदाज को सिर्फ इसलिए मैं कर रही हूँ कि इतने गंभीर मौजू को हम आप आसानी के साथ यहाँ पे कर सकें। कुरान पाक की एक आयत मुबारक है जिसको अक्सर कोट किया जाता है, अर्रिजालु क़व्वामीना अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। लेकिन कव्वाम का माना क्या है? निगहबान, हिफाजत करने वाला। और देखिए वही मर्द जिसको निगहबान और हिफाजत करने वाला बनाया है, अगर वही तशद्दुद करने वाला, वही अज़ियत देने वाला बन जाए तो कितना उस औरत के लिए मुसीबत है। मेरी बात सुने, मैं हमेशा बात, खामद कभी बीवी पे तशद्दुद नहीं करता क्योंकि ये रिश्ते ही प्यार का है, मोहब्बत का है, सुकून का है। किस खामद के जो इनका खामद, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ, ये 3 असबाब में से एक होगा। ये बच्ची से भी पूछ ले, इस मोहतरमा से भी पूछ। अच्छा, क्या है वो? ये पीछे सास साहबा होंगी, थी सास साहबा सबक सिखा रही होंगी। नहीं, मेरी सास मैं बता रहा हूँ आपस में नहीं लड़ी। अच्छा, इनकी सास। अच्छा, इनके साथ एक। दूसरे नंबर के ऊपर वही फिर बाजारी खवातीन होगी जिनके अंदर ये समझ, जिनके अंदर ये लियाकत, जिनके अंदर ये बात नहीं होगी। कौन? और बाहर की औरतें, बाहर की औरतों से थे उनके ताल्लुक नहीं, ये यानी बाजार, यानी उनका मसला हो गया सास का। सही, ये बात भी मेरी दुरुस्त हो गई। यहाँ बाजारी खवातीन आ गई। ठीक। तीसरे नंबर पे जुल्म की वजह क्या बनती है कि हमारे अपनी खवातीन का उस अपने हक से बेखबर होना जो मेरे नबी रहमत ने इनको अता फरमाया। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ऐनी, मैं ठीक हूँ। फरा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा। अच्छा फरा, आप जो आजकल टॉपिक्स ला रही हैं वो घर बैठी खवातीन के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन खवातीन को आपने आज अपने शो में इनवाइट किए तो हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं और वो बहुत हिम्मत वाली हैं, उनकी हिम्मत को सलाम है। और बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जो आपने पैनल बिठाया है वो भी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। और लास्ट में मैं एक ये बात कहना चाहूँगी कि आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? अरे सूट बहुत अच्छा लग रहा है। अरे थैंक्स टू आगा नूर, ये उनके कुर्ते हैं बड़े कमाल किस्म के जो कि इस्लामाबाद में भी हम मिल रहे हैं, तो हम भी इस सहूलत का फ़ायदा उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा सादिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि इस मसले का कोई हल घर के अंदर निकल सकता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ बताएं जो हमारे दिल पे असर करे, हमें लगे वाकई से हल निकल आएगा। उसमें वही फिर बात मुफ्ती साहब वाली भी कि हमें अब पता ही नहीं है कि हमारे अंदर पावर्स कितनी हैं। इतना तशद्दुद, इतना जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद या जहाँ बैठी हैं और बोल रही हैं, अपने बच्चे पाल रही हैं, इसका मतलब है इनमें बहुत ताकत है। वो मर्द तो कमज़ोर है जो भाग गया,
تو یہ چیز اپنے اندر سیلف کانفیڈنس، جو سیلف اسٹیم ہماری آپ کو ویلیو کریں. ایگزیکٹلی سیلف اسٹیم جو ختم ہوئی ہوتی ہے نا، ایز اے سائیکائٹرسٹ، ایز اے سائیکالوجسٹ، جو ہمارا کام ہوتا ہے تھراپی میں یا ہیلپ کرنا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر کی ایبلٹیز کو لانا اور پھر پرابلم سالونگ شروع کرنا. سب سے پہلے آپ کی سوچ پہ کام ہوتا ہے کہ جو نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آ گئی، کانفیڈنس نہیں ہے، ہائے پتہ نہیں کیا ہوگا. اب جیسے یہ بریک میں یہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ جب میں شوہر کے تشدد کے بارے میں سوچتی بھی ہوں تو میں کانپ جاتی ہوں، اور یہ واقعی بیٹرڈ وائف سنڈروم میں یہ علامتیں ہیں. PTSD ایک بہت بڑی ٹرم ہے، کسی بھی بڑے ٹراما سے گزریں تو یہ ہو جاتا ہے، زلزلے وغیرہ جیسے یا اس طرح کا تشدد. تو ان کے اندر وہ علامتیں موجود ہیں، ان کو ہیلپ چاہیے، ان کو ضرورت ہے. اب ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہوگا کہ ان کو سب سے پہلے ہمارا کام ہے ان کو سیفٹی دیں، ان کے ذہن میں یہ ڈالیں کہ جو آج تک آپ نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. ان کے کاموں کو ویلیڈیٹ کریں، تنقید نہ کریں تاکہ یہ پیچھے نہ ہو جائیں. ان کو انکریج کریں جیسے آج آپ نے کیا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد ان کی پاورز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ ان میں کیا 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 خوبیاں ہیں، کیا کیا طاقت ہے، سروائیول کے لیے کیا کیا کر سکتی ہیں. پھر یہ ایک اپنا گول بنائیں کہ اگر انہوں نے سوچ لیا کہ انہوں نے ڈائیورس نہیں لینی، ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کو لگتا ہے کہ پروٹیکشن ملے گی، کوئی اور مرد نہیں آئے گا، وہ سوسائٹی میں ان کا خیال ہے، وہ ٹھیک ہے. لیکن اس ڈائیورس نہ لینے کے ساتھ ان کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، یہ الگ رہ سکتی ہیں، یہ کام کر کے کما سکتی ہیں، یہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اس کی فضول باتوں کا جواب نہ دینے کی یہ مجاز ہیں، اور اپنا حق لے سکتی ہیں تھرو کورٹ یا تھرو اسلامک لا. ٹھیک ہے نا، وہ چیزیں ہم نے انہینس کرنی ہیں. پھر ان کی رسپانسبلٹی والی بات آ گئی کہ ان کے اندر وہ چیزیں انہینس کریں جو یہ خود کر کے اپنے بچوں میں یہ شو کریں کہ اچھا کوئی بات نہیں، جب پرابلمز آتے ہیں تو پھر ریزیلینس آتا ہے، یعنی آپ کے اندر فلیکسیبلٹی، انرجی، پازیٹیو انرجی آتی ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہائے بیچارہ، ہائے بیچارہ، ہائے بیچارہ کر کے بیچارہ بن جاتا ہے. بالکل صحیح. اور لیگلی یہ لوگ کیا کریں؟ اب یہی کہ ایک کچہری سے دوسری میں شفٹ ہو گیا، بالکل ایسے نہیں ہے. اصل میں یہ ایک میرا گھر سے جب میں نکلی ہے نا، وہ میرے جیٹھ نے میرے بڑے بیٹے کو گواہ کروا دیا. جب اس کو گھر لے کے گئی ہے نا، پہلے ایک دو دفعہ ہمسائیوں کے لڑکوں سے اس کو نا اسکول سے آتے اس نے کہا ان کو پکڑ کے مارو نا. تو میں نے، وہ آیا تو کہہ رہا ماما مجھے ان لڑکوں نے مارا. تو میں نے ان کو پوچھا کیوں مارا نا، تو وہ بولے نہیں آگے سے. میں صبح اسکول میں چلی گئی، ویسے میں کبھی نہیں گئی. تو وہ اسکول والے مجھے کہتے ہیں آپ کیوں آئی ہیں، ان کے باپ کو بھیجنا تھا. میں نے کہا وہ ادھر نہیں ہے، میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو پھر اتنی گرمی تھی. بالکل، کتنا ظلم. اچھا ایک چیز میرے ذہن میں مفتی صاحب آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی. ہم جب صدقہ کرنا ہوتا ہے تو ہم ککڑ ذبح کر دیتے ہیں، بکرا ذبح. کتنا اچھا صدقہ ہے کہ جو لائر ہے اس کے پاس کوئی ایسا وکیل ہے وہ اس میں ایک ایکسٹرا مائل جائے اس مظلوم کی مدد. یہ کتنا بڑا صدقہ ہے. آپ کے پاس اگر کوئی بندہ ہے تو اس کی مدد کے لیے کوئی 2 قدم ایکسٹرا چل لیے جائیں اللہ کی خاطر. تو یہی سب کتنا بڑا صدقہ ہے جو آپ نے بھی بات کی. اور بجائے اس کے کہ ہم یہ سبیلیں اور مسجد کے مینارے اور گنبد بناتے رہے، جو خود بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسانیت کے ساتھ ساتھ چیزیں نہیں کرتے. بریک کا ٹائم، بریک کے بعد پھر آنا ہے تو ٹھیک ہے، بالکل. لیکن وظیفہ بھی آپ نے ہمیں بتایا، ہم وہ نہیں چھوڑیں گے. بریک کے بعد آپ سے ملاقات. خوش آمدید اور صبح بخیر. خواتین کے بے حد اسرار پہ مفتی صاحب نسخہ بتا دیں ہمیں، وظیفہ بتا دیں. لیکن جی صورتحال یہ ہے کہ پہلے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ذرا مثبت انداز میں لیں. ایسی تمام مظلوم خواتین جن کو یقین ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی ساسیں ان پہ ظلم کر رہی ہیں یا نند کر رہے ہیں یا خاندان سسرال میں سے کوئی کر رہا ہے، تو یا ودود ہو اور یا کریم ہو، یہ اللہ کے 2 نام ہیں. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں. انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے 41 دن کے اندر اللہ ان کو ہدایت بھی دے گا اور پیار بھی دے گا. بہت شکریہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ سسرال صاحبہ کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو چکے، ہدایت اللہ نے دینی ہے، میں نے نہیں دینی. بالکل صحیح. اگر ان کی عمر 63 سال سے زیادہ ہے، کیونکہ بہرحال جب اتنی عمر میں ہوگی تو یعنی مسنون عمر وہ گزار چکی ہے، صحیح. تو اس کے لیے یہ ہے کہ تہجد کے نوافل میں بہو اٹھ کے 3 دفعہ پڑھ لے سورۃ یاسین، ٹھیک، اور 3 دفعہ پڑھ لے سبحانک لا الہ الا انت. اگر 41 دن کے اندر اس کی ساس کل خانے کے ساتھ جنت میں نہ پہنچ جائے، آگے نہیں کہتے ہیں صراط مستقیم پہ آ جائیں گے. ہاں پہلے وہی ہے کہ پہلے ہدایت جدھر کو بھی جائے وہ پھر اللہ مالک. نہیں انشاءاللہ جنت میں جائیں گی.
اللہ तबारक व तआला उन्हें जन्नत में भेजेंगे इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। आपने भी बात करनी है, मुझे पता है कल करते हैं, लेकिन आपसे भी इजाजत लेंगे इस दुआ के साथ कि आपकी हर सुख खुशगवार हो, हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर इसी तरह के मौज़ूआत के साथ आपसे मुलाकात होगी। साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।